أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين رضي الله عن الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے میرا، بتائیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے، حق کا جواب دیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کوئی فرقے کی بات نہیں ہے. یہ بتائیے کہ امت میں سب سے افضل ترین شخصیات کون ہیں؟ امت میں سب سے افضل ترین شخصیات کون ہیں؟ یعنی امت میں سب سے افضل ترین لوگ جو گزرے ہیں وہ کون ہیں؟ سب کوئی مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف رائے نہیں ہے نا کبھی بھی، ٹھیک ہے. اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اب تھوڑا سا اس کو وضاحت، ٹھیک ہے، اس کو وضاحت تو ہم وہاں پہ بھی کریں گے انشاءاللہ جب کربلا کا واقعہ سمجھائیں گے، وہاں پہ بھی ڈیٹیل سے سمجھائیں گے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ لٹل بٹ تھوڑا سا مزید وضاحت، ٹھیک ہے. اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں بھی ایسا کچھ ہے کہ آپ کو درجات ہیں، کسی کے درجے کم ہیں کسی کے زیادہ، ایسا ہے نا، ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے. یعنی دیکھیں آپ کو جو 4 خلفۂ راشدین ہیں، یعنی ابو بکر جو ہیں، عمر جو ہیں، عثمان جو ہیں، علی بن ابی طالب جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، پھر 10 مبشرہ جو ہیں، 10 صحابی جنہیں بشارت دی گئی دنیا میں جنت کی، ان سب کا جو مقام ہے وہ دیگر اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کیا ہے؟ افضل ہے. کیا ہے؟ افضل ہے. پھر اسی طرح سے اہل البیت کا جو گھرانہ ہے وہ بھی افضل ہے، ٹھیک ہے. اہل البیت کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کون ہو گئے؟ جیسے جس میں آپ کو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، امہات المؤمنین ہو گئیں، اور علی ابن ابی طالب، بچے جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، حسن حسین زینب، ٹھیک ہے، یہ بچے جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے یہ بھی جو ہیں افضل ترین لوگ ہیں، ٹھیک ہے، افضل ترین لوگ ہیں. تو ایک معیار ضرور رکھنا ہے دماغ میں، ذہن میں آپ کو یہ وہ لائن جو ہوتی ہے نا کہ یہ لائن کراس کر رہی ہے، کس لائن میں کس لائن تک جا رہا ہے، کون کس ایمبٹ تک جا رہا ہے، کس کی کہاں تک باؤنڈری اینڈ والس ہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. جب تک کہ یہ باؤنڈری اینڈ والس نہیں رہے گی تو آپ نے پھر جو ہے نا جس کو جو من چاہے وہاں فکس کر دینے والی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ آپ کو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو علماء کرام گزرے ہیں ان سے تو افضل ہیں، کہ اس میں بھی کوئی شک ہے؟ تمام علماء دین جو بھی گزرے ہیں ان سے افضل ہیں یا نہیں ہیں صحابہ؟ تمام اصحاب جو ہیں وہ افضل ہیں، افضل ہے نا. اب یہ علماء دین صحابہ اکرام میں بھی تھے، صحابہ اکرام میں بھی تھے، ٹھیک ہے بھائی، ظاہر بات ہے اہل القرآن بہت سارے تھے، سب کو قرآن والی بات نہیں آتی تھی، مطلب وہ والی بات ہے کہ ٹھیک ہے عمل پیرا اپنی جگہ بالکل ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ وہ قرآن میں ماہر ہونا، تفسیر جاننے والے، ہے نا، تو اس میں بڑا جو ہے نا معتبر شخصیات الگ ہو جاتی تھیں پھر، ٹھیک ہے، ان کے علم کی وجہ سے، لیول کی وجہ سے. اب ظاہر بات ہے ذہن بھی بعض صحابہ کرام کا تیز تھا، جیسے کہ نا اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت زبردست جید صحابی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا چچا کے بیٹے، یعنی ٹھیک ہے چچیرے بھائی ہیں، عباس جو ہے نا چچا تھے نا رضی اللہ عنہ، بعد میں اسلام لائے ہیں جا کے ان کے بیٹے، ٹھیک ہے، عبداللہ.
تو یہ جو ہے نا بڑا تفسیر نا زبردست مشہور تھے تفسیر کرنے میں قرآن کی، یعنی مطلب وہ درس دیتے تھے، یعنی قرآن کو کھول کھول کے بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، تاتا لگا رہتا تھا لوگوں کا، ٹھیک ہے، یہی کام ہوتا تھا ان کا، مطلب کہ وہ پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، مسئلے مسائل، یہ ساری چیزوں پہ ان کی زندگی کٹی بہت زیادہ. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی انہیں. اسی طرح سے قرآن کے متعلق سے ایک اور شخصیت تھی جو بہت زیادہ معتبر سمجھی جاتی تھی، عبداللہ ابن عباس سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، اور وہ تھے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، اتنا نالج تھا کہ آپ صرف اندازہ لگا لیں اس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں آپ کو، بس موٹا موٹی بس ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں علم کا جو ہے شہر ہوں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عربی بولی ہے نا، میں اپنی زبان میں سمجھا رہی ہوں. تو میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس شہر کے دروازہ ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. تو شہر پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آج کی طرح کی کہیں سے بھی داخل ہو جائیں، پہلے شہر کا باضابطہ دروازہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے جو بھی شہر ہوتا تھا نا پہلے کے زمانے کا، اس میں نا دخول کا جو راستہ ہوتا تھا ایک ہی ہوتا تھا، دروازے سے جانا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہی کوفہ میں انٹر ہونا تو کوفہ کا بڑا دروازہ ہے. ٹھیک ہے، بصرہ میں انٹر ہونا تو بصرہ میں بڑا سا دروازہ ہے. ٹھیک ہے، جو مطلب جیسے قلعہ کا دروازہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ ہم دیکھا ہوگا ریڈ فورٹ وغیرہ کا کتنا بڑا بڑا دروازہ، ویسے دروازہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو بالکل دور ویرانے میں، ایسا نہیں کہ مطلب شہر کے اندر میں، شہر جہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا نا وہاں سے حد سے وہ دروازہ ہوتا تھا، اسی سے لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ دروازہ جو ہے یہ شہر کی حد ہے، یہ دروازے سے باہر نکل گئے تو شہر کی حدود سے باہر نکل گئے، اب ہم جو ہے مسافر کہلائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ شہر کا دروازہ، اب اس سے مثال سمجھیں کہ شہر میں انٹر ہی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک دروازے سے داخل نہ ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو علی ابن ابی طالب واز ون آف اے کائنڈ. ایک سنگل صحابی بنا جو ہے نا قرآن کے علم کے متعلق سے ہم بات بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، فضیلت کے اعتبار سے نہیں، وہ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ابو بکر جو ہیں افضل ترین صحابی میں سب سے افضل ترین ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، اس کے بعد علی ابن ابی طالب. فضیلت میں نہیں کہہ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں علم کے نالج میں. ٹھیک ہے، نالج میں. ٹھیک ہے، تو قرآن کے نالج میں جو ہے نا علی ابن ابی طالب کا جو مقام تھا بہت افضل ترین مقام تھا. مطلب اتنا ماہر تھے کہ ہی واز سچ اے پرسن کہ وہ بول رہے ہیں کہ تم مجھ سے جس آیت کے متعلق سے بھی، جو بھی، جہاں بھی، جب بھی جیسی نازل ہوئی ہے، تم جو پوچھنا ہے پوچھ لو کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے اس وقت، مطلب وجہ کیا بنی تھی اس آیت کی، کس کی طرف اس کا اشارہ ہے، سب بتا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ دعویٰ کوئی معمولی انسان نہیں ٹھوک سکتا. ٹھیک ہے، تو بہت گہرا سمندر تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا بہت گہرا سمندر سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو علم سے متعلق وہی قرآن، ظاہر بات ہے قرآن علم کہاں سے آ رہا ہے؟ علم النافع کہاں سے ہے بھائی؟ قرآن سے اخذ ہے نا، قرآن سے ہی تو ساری چیزیں نکلی ہیں. تو دیکھیں، آپ کو بہت سارا گیم کھیلا ہے شیطان نے. بات سمجھیے گا، بہت مطلب مسئلہ اتنا سنگین ہے نا کہ میرا دل بہت دکھتا ہے، اور اس بات پہ ہم ایگری ہیں، مطلب کہ ہم کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک جاہل کو سمجھانا آسان ہے، لیکن ایک وہ انسان کو جو اسکالر کی جو ہے نا، جس کو پٹی پڑی ہوئی ہے کہ ہم بس اس کو سنوے کریں گے، اس کی جو بات ہے صحیح، ہم اس کے بارے میں بولا سن ہی نہیں سکتے، اس کو بہت ٹف ہے سمجھانا، بہت ٹف ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کو مجبوراً، ٹھیک ہے، ہم کو کوئی شوق نہیں لگا ہوا، یا پھر ہم کمپٹیٹیو نیچر سے نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم جو ہے نا ہم تو بہت بڑے ولی اللہ ٹھہرے ہیں، ہم یہ اسپیشل کام کر رہے ہیں. جی نہیں، ایسا سے بہت سارے لوگ کر کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کر رہے ہیں، کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے. ٹھیک ہے، ہم کوئی بہت زیادہ تیر نہیں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نہیں کریں کوئی اور کر لے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کمپٹیشن میں ہم اختیار کیے ہوئے، نہ ہی میرا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو نیت میں میرے یہ ہے کہ ہم آپ کو کسی پرسنالٹی کو ڈیگریڈ کرنا، علماء کرام کے خلاف امت کو بھڑکانا. آپ میرے کو پھر سے میرے کو یہ بتائیے گا کہ آپ اتنے دن سے میرا یہ سیریز والا جو ہے نا، ایسے تو بہت سارے کلاس کر رہی ہیں، لیکن یہ سیریز جو باقاعدہ چل رہی ہے کہ علم کا حصول اور اہل علم کی معرفت یعنی پہچان، اس کے متعلق سے جو 4-5 کلاس چل رہا ہے، آپ بتائیے میرے کو کہ کیا آپ کو میرے انداز سے، میری گفتگو سے، میرے جو ذہن میرا ہے، آپ نے جتنا بھی جانا ہے اس سے آپ کو اندازہ بھی لگتا ہے، لٹل بٹ بھی اندازہ لگتا ہے کہ ہم علماء کرام کے خلاف بھڑکا رہے ہیں کسی کو؟ کلیم کیجیے گا. اگر لگتا ہے تو آپ بولیے، ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے کہ ہاں میم آپ ہے نا فلاں وقت پہ بولتی ہیں، آپ کو اچھا یہ بات نہیں بولنی چاہیے. ہم بالکل برا نہیں مانیں گے. آپ بولیے، میرے منہ پہ بولیے، یہ بھی نہیں کہ نا پیچھے میں میم کو بولیں گے سمجھائیں گے، کچھ نہیں، سب کے سامنے بولیے، ننگا کیجیے سب کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، لیکن آپ حق بولیے، اگر ہاں تو ہاں بولیں گے، نہیں تو نہیں بولیں گے، کسی کا دلاوا دھکا نہیں، کسی کے ڈر کے اس میں نہیں، خوف میں نہیں کہ ارے وہ تو میرے پڑھا نہیں ہے، ان کی تو بہت عزت ہے، وہ کچھ نہیں، نتھنگ. ٹھیک ہے، عزت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، ذلت اللہ کے لیے ہوتی ہے بس. ٹھیک ہے، کسی بھی اینگل سے آپ بتا دیں. ٹھیک ہے، ہم علماء کرام کے خلاف نہیں ہیں یار، ہم علماء کرام کے تو احسان مند ہیں کہ دین بچا ہوا ان سے. ٹھیک ہے، ہم علماء کرام کے خلاف ہے ہی نہیں ہے. اور یا پھر ہم یہ نہیں کہتے، یہ بھی ہم بولا ہوگا آپ کو اب یاد ہوگا اگر، کہ ہم کسی بھی بات کو اگر ہم بول رہے ہیں کہ علماء کرام کے اندر یہ کمی ہے، تو بھئی یہ کمی کو ان کی نہ سنیں، ان کی یہ کمی کو نہ مانیں، بلکہ ہم یہ نہیں کہا کہ آپ کو ان کمی یہ کمی ہے تو بھئی سننا ہی چھوڑ دو ان کو. ہم یہ کہا ہے نا کہ آپ کو فلاں کمی اگر دکھ جائے کسی اسکالر میں، ہم بھائی آپ کو کمی بتائیں گے، ہم اسکالر کا نام نہیں لیں گے. یہ آپ کے اندر ایبلٹی پیدا ہونا چاہیے کہ آپ اسکالر کو جانے سمجھے پڑھ کے. کیوں بھائی آپ کو بالکل نیل بٹا سناٹا کر لیا ہے؟ کیوں انڈیپینڈنٹ ہے کسی اور پہ؟ آپ کو علم نہیں ملا تھا تو آپ کو بھی کچھ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب ہم جب یہ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے پرسپیکٹیو علماء کرام کا فلاں گروہ کا، علماء کرام سب نہیں، کسی گروہ عالم علماء کرام کا یہ پرسپیکٹیو اس معاملے میں ہم کو ٹھیک نہیں لگتا. ٹھیک ہے، گالی گلوچ پہ نہیں اتر رہے، بد اخلاقی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آواز کا تیز ہو جانا یا سختی سے بولنا دیٹ از ناٹ بد اخلاقی. وہ آپ کو لہجہ سخت ہونا ضروری ہے، کیونکہ بات سخت ہے نا. گناہ کو گناہ نہ بول کے اور اس کو نا گناہ کی طرح اینگل سے نہیں بولیں گے تو کیسے سمجھے گا پبلک، کیسے سمجھے گی پبلک کہ نا یہ گناہ ہے؟ بھائی جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت گناہ ہے. ہنس ہنس کے بول رہے کیا بات ہے بھائی؟ ہاں، جس کی جو اوقات ہے اس اوقات میں بولو. ٹھیک ہے، تو آواز اونچی ہونا یا پھر یہ کہ لہجہ اختیار کرنا تھوڑا سخت، دس از ناٹ کال بد اخلاقی. ٹھیک ہے، بد اخلاقی وہ ہے جس کو شریعت بد اخلاقی کہتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ یہ جو ہے ہم بولا بھی ہوگا، بولا ہے یا نہیں بولا ہے کہ بھائی اس پرسپیکٹیو کو اگر آپ دیکھیں، ہم تھوپ نہیں رہے ہیں آپ پہ، ہم تو آپ کو بس بات بتا دے رہے ہیں، آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے رہے ہیں. آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کریے، نہیں کرنا ہے آپ کی مرضی، آپ کا ایمان. ٹھیک ہے، آپ جواب دے ہوئیے گا اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ آپ کو بھائی یہ پرسپیکٹیو ہم کو ٹھیک نہیں لگتا، اور بھائی ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیا کھول کھال کے ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ پرسپیکٹیو سے جو نا یہ اسکالر کی بات نہ سنیں، یہ پرسپیکٹیو سے. ٹھیک ہے، باقی ان کی اور کوئی بات سنیں اور بہت محبت سے سنیں. ایسا نہیں کہ بس نا نفرت کی بات، آپ اگلی بات تو ان کے کمیاں نکالیں گے ہر بات میں، نہیں، یہ اینگل بھی نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں دماغ کھلا رکھنا ہے، عقل کھلی رکھنی ہے، آنکھ کھلی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، بند کر کے بلائنڈ فلوئنگ نہیں ہوگی، کسی کی بھی بلائنڈ فلوئنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو قرآن حدیث ہمارے پاس حجت ہے، بلو پرنٹ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اس کو ہم پکڑے رہیں گے تو ہمیں ضرور سمجھ میں آ جائے گا کہ کون جو ہے حق کی جو ہے نا بولی بول رہا ہے، اور کون جو ہے نا اپنا جو ہے نا تھوپا تھوپی والا آئٹم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بولا یا نہیں بولا ہے کہ آپ کو اس پرسپیکٹیو سے غلط لگے تو آپ وہ والی بات ہے نا نہیں سنیں ان کی. ٹھیک ہے، سو کے اور ان کو ذلیل نہیں کریں، بس یہ نا بات عوام کو بولیں کہ بھائی ان کا یہ والا نظریہ ٹھیک نہیں لگتا، آپ بھی دیکھ لیں، ہم کو تو یہ نہیں ٹھیک لگتا، باقی آپ کی مرضی. ٹھیک ہے، باقی ان کو علاوہ ان کے سنیں گے. یہ بات بولا ہے کہ نہیں بولا ہے؟ بولا ہے کہ نہیں بولا؟ دیکھیے اس بات سے یہ 2 3 4 5 جو کلاس چل رہا ہے، اس سے بہت چاہے گا نا شیطان تو بہت موقع مل سکتا ہے شیطان کو، لیکن آپ اگر چاہ لیں گی نا تو موقع نہیں دے سکتی ہیں. ہم چاہ لیں گے نا تو نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی دشمنی پہ تلا ہوا ہے نا، تو ہم بھی اپنی ذرا اس سے دشمنی دکھا دیں کہ کسی اینگل سے بھی موقع نہ دیں اس کو. ٹھیک ہے، کہ یہ آپ موقع نہیں دیں گی کس طرح سے کہ آپ بات پہلے پوری سنیں گی. سیریز چل رہی ہے نا، پارٹ 1 پارٹ 2 پورا سننا پڑے گا آپ کو. دوسرے کو ریکمنڈ کرنا ہے تو آپ کو ان کو ضرور کہنا ہے کہ لازماً آپ نے یہ سیریز کا پورا پارٹ سیکوینس وائز دیکھنا ہوگا، پورے مکمل دھیان سے. یہ نہیں کہ کام بھی کر رہے ہیں ادھر آنا ادھر بات کر کے نکل گئے جی وہ تو ایسے بول دی. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے نہیں ہوتا، بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر آپ کو حق تلفی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر آپ نے پورا میرے بیان کا پورا حق ادا نہیں کریے گا، وہ والی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے لازماً پورا سننا ہے، اور لازماً دوسرے کو بھی یہی ریکمنڈ کر کے، صرف ریکمنڈ نہیں کر دینا، اس کو اصول اور ضوابط بھی بتانے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وقت دیجیے تھوڑا سا، کھپائیے دماغ. ٹھیک ہے، یہ بولتے ہیں نا لوگ کہ ہے نا شیئر فارورڈ اتنا آسان ہوتا نا یار، تو دین ہے نا آج سب علامہ ہی ہو جاتے. ٹھیک ہے، یہ طاغوت کے پلیٹ فارم نے جتنا آسانی کیا نا وہاں اتنا نقصان بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم بولا یا نہیں بولا ہے کہ آپ کو کہ بھائی فلاں پرسپیکٹیو سے غلط لگے تو آپ اس پرسپیکٹیو کو دیکھ لیں. آپ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ غلط ہے تو آپ اس پرسپیکٹیو سے ان کی نہیں مانیں، باقی آپ سنیں. بولا ہے یا نہیں بولا یہ بات کہ آپ کو یہ مطلب یہ بات کہ ہم ان کو سن بھی نہیں کریں؟ ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایگری ہیں اس بات سے؟ یا اللہ، اللہ آسان کر. بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت اذیت ہو جاتی ہے. مطلب ابھی تک میرے اسٹوڈنٹس نے نہیں کہا یہ چیز، مطلب ظاہر بات ہے وہ پوری سن رہے ہیں نا، پوری شروع سے لنک ہے، سب بات سن رہی ہیں، حق ادا کر رہی ہیں علم کا، تو وہ بات ہے، تو ان کو جو ہے نا شیطان والی بات نہیں آ رہی. لیکن کوئی انسان ہے جو میرے مطلب اب ہم کیا ہی بولیں
ابا حضور ہے میرے، تو وہ کیا نام ہے، وہ بالکل بھڑک جاتے ہیں. تو مطلب اصول و ضوابط بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو مطلب سمجھانے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بڑے ہیں ہم سے، تھوڑا سا وہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ خاموش رہنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پورا مطلب وہی تو اچھا ہے، کرٹک تو ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی لائف میں، لیکن وہ اب ذرا مطلب کیا ہی بولے، میرا بھی دل چھوٹا انسان ہی ہے تو حوصلہ نہیں مل پاتا. آپ لوگ ہی حوصلہ دیجئے، دعا میں یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اللہ آسان کرے، بس یہی بولیں گے. تو یہ بات جو چل رہی تھی کل کے، یہ جو کل کے بیان میں یہ بات بولا تھا کہ آپ کو اچھا یہ جو ہے نا آج ہم 3 بجے والا جو کلاس کرا ہے نا، اس کی وجہ یہ بھی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ ہم 1 گھنٹہ لیں گے پھر ٹائم آپ کا. ٹھیک ہے، 4 بجے کلاس آف ہوگا، مائنڈ اٹ آج کے لیے. تو یہ ہم بول رہے تھے، کیا بول رہے تھے جی؟ ہاں، بات ہو رہی تھی اس پہ نا کہ کوالٹی ایسی کیا ہو جس کی وجہ سے ہم فلاں آدمی کو ایز اے استاد نہیں ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی. تو اس میں بات یہ نکلی کہ آپ کو یہ پہلو آیا تھا کہ علم کا تکبر. علم کا تکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تکبر یہ ہے کہ آپ کو حق کو ناقبول کرنا، حق کو انکار کر دینا. ٹھیک ہے، کسی وجہ سے بھی انکار کرے، وہ چھوٹا ہے اس وجہ سے نہیں مانیں گے، وہ میرا دشمن ہے اس وجہ سے نہیں مانیں گے، وہ میرا پیسہ ضبط کر لیتا ہے اس وجہ سے نہیں مانیں گے، کسی وجہ سے بھی حق کو ٹھکرا دینا از کبر، تکبر ہے یہ. ٹھیک ہے، تو حق کو ٹھکرا دیا. دوسری بات یہ کہ لوگوں کو ذلیل سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتائی ہیں. یہی تو بات ہے کہ قرآن حدیث میں ساری بلو اور ریڈ لٹمس جو ہے نا ٹیسٹ آلریڈی اویلیبل ہے. اپنی کھوپڑی چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات میں نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں. اب کبر کا جو معاملہ یہ بتا دیا کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کو انکار کر دینا. تو جس پہلو سے ہے، اگر تو دولت کی بات ہے تو دولت کو کوئی بولے گا اگر آپ کو کہ بھائی تم دیکھو یہ حرام ذریعے سے پیسہ کما رہے ہو نا، بینک والا جو ہے نا پیسہ سود نہیں نکالتے، یہ نہیں کرتے ہو، تم اس سے باز آ جاؤ، ہاں تم زیادہ قابل آئے ہو، نہیں تم اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھو، تو یہ کیا ہو گیا؟ حق کو انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے لوگوں کو نا بڑے ہو گئے، دولت ہو گیا تو غریب کو کیا کریں، بالکل ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا دولت کے پرسپیکٹو سے. علم کا تکبر کس طرح سے ہوگا؟ تو علم بھائی آپ غلطی پہ ہو سکتے ہیں، انسان ہی تو ہے نا، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ حق علماء حق میں سے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ علماء سو میں سے ہیں، علماء حق میں سے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بھی غلطیاں ہو گئیں. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ہے نا بیٹھ کے بھی ڈیگریڈ کرنا کیا نا صحابہ کرام تو یہ وہ ساری نہیں. ہم جب بھی بولتے ہیں اس وجہ سے یہ کہ موٹیویٹ ہوں آپ کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ممکن ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام وہ خطا سے مطلب پاک والی بات آ رہی بات سمجھ میں. انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ دیں، ان کے بعد تمام جو صحابی ہیں وہ آپ کو انسان ہیں، یہ سمجھیں. ٹھیک ہے، تمام لوگ جو ہے وہ انسان ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہے کہ ممکن ہے غلطی ہونا ممکن ہے. ٹھیک ہے، آپ حق پہ ہونے کے باوجود بھی غلطی ممکن ہے. تو بھائی کیا کریں گے ہم؟ ایک انسان کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم کیا ہیں؟ خطا کار ہیں. ٹھیک ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ٹھیک ہے، بہترین خطا کار جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ واپس پلٹ آئے، توابون. ٹھیک ہے، پلٹ آیا، اپنی بات سے رجوع کر لیا اس نے. ٹھیک ہے، رجوع نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ متکبر ہو جائے گا، توابون نہیں رہے گا وہ. پھر آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ توابون رجوع کر لے گا. ٹھیک ہے، بھری محفل میں رجوع کر لے، اپنے نفس کو ذلیل کرنا بہت اچھی اور بات اچھی ہے اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن کسی کو نفس کا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، چلو بھائی رجوع کر لو، کمرے ہی میں بند ہو کے رجوع کر لو. ٹھیک ہے، سامنے نہیں آ کے بول سکتے تو ریکارڈنگ کر کے اپلوڈ کر دو. ٹھیک ہے، لیکن رجوع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، توابون کا مطلب ہی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلٹنا. اور توبہ کا بھی ڈیفینیشن سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ توبہ کا مذاق نہیں اڑاؤ کہ توبہ کر لیا پھر وہی بات پہ لگے ہوئے. ٹھیک ہے، توبۃ نصوحہ. ٹھیک ہے، یعنی مطلب ہم آپ کو کیسے سمجھائیں کہ مطلب جو توبہ واقعی میں توبہ کہلانے کے لائق، اللہ جس کو توبہ کہتا ہے، شریعت جس کو توبہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی بتا رہے ہیں الندم توبۃ. ٹھیک ہے، ندامت کیا ہے؟ شرمندگی کیا ہے؟ توبہ ہے. الندم مبتدا ہے، توبۃ خبر ہے. مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. یہ آپ کو گرامر والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے میرے. تو الندم توبۃ. ٹھیک ہے، ندامت کیا ہے؟ توبہ ہے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی حدیث کتنی پیاری ہے، گرامر سے دیکھیں کیسے یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کو رٹے بیٹھ کے الندم توبۃ تو یاد ہی نہیں ہوگی، بھول جائیں گے. پھر بعد میں گرامر سے پڑھیں گے تو بالکل یاد ہو جائے گی اور سمجھ میں بھی آئے گی. تو وہ جو ہے ندامت توبہ ہے، بس یہی ڈیفینیشن ہو گیا، سمپل. ٹھیک ہے، نادم ہوئے پلٹ آئے اللہ کی طرف سے. نادم جو ہوگا وہ تو اندر اللہ سے ہجرت کر گیا نا، اللہ کی طرف آیا لوٹ کے. تو یہ بھائی سنیے کہ یہ جو ہے عام انسان کے لیے بھی فتویٰ ہے اور عالم دین کے لیے بھی فتویٰ ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، سب کے لیے، کیونکہ سب جو ہیں امتی ہیں. ٹھیک ہے،
امتی ہیں. اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں صحابہ ہونے سے پہلے امتی ہیں. مطلب صحابہ کا ٹائٹل جو ہے وہ تو ساتھ اللہ کے سے صحبت سے نا امت ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اس دور میں پیدا ہوئے صحابہ کہلائے. ٹھیک ہے, ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم جو ہے نا ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے, صحابہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, صحبت نہیں حاصل ہوئی ہمیں, لیکن ہم بھی تو امتی ہیں نا. ٹھیک ہے, درجہ ان کا بلند ہے, بالکل افضل ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی امتی ہیں تو امتی یہ ہیں تو سب کے لیے پیغام ہے. ٹھیک ہے, اب جب امتی کے لیے پیغام ہے تو پھر آپ کیوں یہ لگاتے ہیں کہ عالم کے لیے یہ نہیں کرو, عالم کو یہ نہیں کہو, وہ نہیں کرو, ڈیگریڈ کرنا. تو مطلب یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ پھر کیوں نہ کہے آدمی, کیوں نہیں کہے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے کہ کیسے کمی دور ہوگی. پھر آپ ہی بتا دیجیے نا سولوشن کیسے کمی دور ہوگی. ہم بھائی دیکھ رہے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے بالکل جو ہے نا ایک اچھا خاصا طبقہ جو ہے بیچارہ عوام کا, وہ غلطی پہ تو کیا ہی بولیں, عوام کی بھی تو غلطی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں سیکھا. یہ بھی تو بات ہو جاتی ہے نا کہ آپ نے جو ہے نا تھال پر کے بیگن کیوں بن گئے. آپ کو بھی تو علم آنا چاہیے تھا بھائی. آپ سے وہی مثال ہم بار وہی آپ کو سمجھانے کے لیے, پھل لانے جا رہی ہے تو پھل کا کچھ بھی تجربہ نہیں ہے آپ کو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تاجر بن جائیے پھل کی, لیکن پھل کا کچھ تو ہونا چاہیے کہ بھائی یہ دیسی ہوتا ہے, یہ بھی دیسی ہوتا ہے, یہ اس کو امرود کہتے ہیں, اس کو کیلا کہتے ہیں, کیلا ایسے جو ہے نا یہ پیلا ہو جاتا ہے تو پکا ہو جاتا ہے, یہ کچا ہے, یہ ہے, وہ ہے, سب پتا رہتا ہے. ورنہ تو آپ بیوقوف بن جائے گا, ٹھگ دے گا آپ کو تاجر. سمجھ آ رہی بات. تو عام فہم میں تو تمہیں سمجھ آ جاتی ہے, لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو ابلیس ایسا جو ہے نا چکما دلوا دیتا ہے کہ بالکل نہیں, ایک دم نہیں, باپ رے باپ اتنا بڑا گناہ ہو جائے گا, کبیرہ گناہ کر رہی ہو, ایسے ویسے, یہ وہ. کیا ہے یار یہ, پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انسان نہیں بول رہا, یہ ابلیس بلوا رہا ہے. یقین کیجئے. کیوں؟ کیونکہ ابلیس دیکھ رہا ہے نا کہ یہ تو سورس پہ آ کے بات کر رہی ہے, یہ تو وہاں سے بات کو نا وہ آگ لگنے والی جو بات نہیں ہوتی ہے, آگ لگ گئی ہے تو بھائی آگ لگی ہے تو آگ کو بھی بجھائیں گے, لیکن آگ جہاں سے لگ رہی ہے اس کو بھی بجھائیں گے نا. جہاں سے آگ لگ رہی ہے اس کو بھی بجھائیں گے نا. پتہ چلا کہ ہم خالی اوپر آگ کو بجھا رہے ہیں اور جہاں سے آگ لگ رہی ہے وہاں سے بندے نہیں کیا, تو بتائیے آگ بجھے گی؟ آگ بجھے گی؟ کبھی نہیں بجھے گی نا. ایک انسان ایسا آ گیا جو آپ کو ایک انسان, بہت سارے لوگ ایسے آ گئے کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ بھائی آگ بھی بجھانے پہ لگ گئے, اور پلس ان کا وار جو اٹیک ہوتا ہے وہ اس بات پہ لگا ہوا رہتا ہے کہ بھائی جہاں سے آگ لگ رہی ہے اس کو بند کرو سب سے پہلے, اس کو پانی ڈالو اس پہ. تو یہ جو نا مرچی لگ جاتی ہے ابلیس کو. کیوں؟ کیونکہ اس کا بھٹا بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی تو بھائی سورس ہی بند کر دیا نا ہم, اس کا گل کر دیا, وہ سوراخ ہی بند کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس کو بہت کس کے پن وہ والی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انسان اصل میں نہیں بول رہا ہوتا ہے, انسان وہ نہیں بول رہا ہوتا, وہ نا ابلیس اندر میں جو بیٹھا ہوا نا شیطان, وہ بول رہا ہوتا ہے, کیونکہ پنی اس کو لگ رہی ہوتی ہے, مسئلہ اس کا خراب ہو رہا ہے, ایڈمیشن اس کا خراب ہو رہا ہے. پھر ہم آپ کو بولا نہ میری جیت نہ آپ کی جیت, نہ میری ہار نہ آپ کی ہار. ٹھیک ہے, صرف جیت اور ہار ہو رہی ہے اگر تو ابلیس کی ہو رہی ہے. اگر ہم خوش کر رہے ہیں طاغوت کے نظام کو فالو کر کے تو ہم ابلیس کو خوش کر رہے ہیں, اور اگر ہم جو ہے حق پہ چل رہے ہیں تو ہم صرف اور صرف جو ہے نا ابلیس کو جو ہے نا وہ آپ کو پروف کر رہے ہیں کہ تم دشمن واقعی ہو, عدو مبین ہو تم. دیکھو ہم کیسے دشمنی تمہاری جو ہے نا بالکل واضح کر دیا. ٹھیک ہے, تم یہ مت سمجھو کہ صرف تم دشمن ہی ہو, تم ایک ماہر دشمن آئے ہو, ہم بھی تمہارے دشمن ہیں. ٹھیک ہے, دشمنی جب کی جاتی ہے تو دونوں طرف سے کی جاتی ہے نا. ایک فریق جو ہے نا پورا جو ہے نا ایک دم فدا ہے, اور ایک فریق جو ہے نا پورا دشمنی پہ ہے. تو بتائیے کہ ویسا جو ہے نا چرائے گا نا. پھر نارملی اگر آپ دیکھیں نا کہ مثال ایسے نا امی پہ آ جاتی ہے, اکثر مثال امی کو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ امی جو ہے نا وہ بالکل بولنے والی نہیں ہوتی ہیں نا. اور ایک انسان جو ہوتا ہے زیادہ تر وہ جو ہے نا سسرال والی بات ہو جاتی ہے. عام طور پہ عورتوں میں جو ہوتی ہے وہ ہم بتائیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے, ایسا کوئی تھوپا تھوپی والی بات نہیں کہ کسی کو ہم یہ بنا رہے ہیں, کیا بولتے ہیں, نشانہ بنا رہے ہیں اپنی بات کا. بات سمجھ میں آ جائے اس لیے ایگزامپل دے رہے کہ امی بیچاری بولنے والی نہیں ہوتی اور جو ہے سسرال سے تانے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امی آپ بولیے, کم سے کم حق کی بولی بولیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ منہ لڑانا شروع کر دیجئے, آپ نہیں بولیے گا اگلا دبائے گا. ارے بس سمجھ میں تو بس یہی ہو رہا ہے. یہ بالکل غلط ہے, دماغ میں ذہن میں ہی کیڑا ہی بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بولو برائی کو, عالم دین کی جو ہے نا اندر کمی جو ہے نا اس کو بولو ہی مت. یہ بہت بڑا جو ہے نا, یہ بہت بڑا جو ہے طاغوت بیٹھ گیا دماغ میں. ایک یہ کیا بولتے ہیں اس کو, عقیدے کے فارم میں عقیدہ لے لیا ہے یار. بات تو یہ ہے کہ اتنا جڑ پکڑ گیا ہے, اتنا زیادہ. اور پتہ ہے کس بات پہ ڈرتا ہے آدمی, کس بات پہ؟ اپنے منطق نہیں لگا رہا ہے, وہاں ڈر رہا ہے اللہ سے کہ باپ رے باپ عالم دین کے بارے میں بولیں گے تو بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی, کہیں نہ یہ ہو جائے. یہ دیکھیے ابلیس کا ماڈرنائزیشن. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ابلیس ماڈرنائز ہو گیا, قسم اللہ کی ابلیس ماڈرنائز ہو گیا. ہم بول رہے ہیں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ابلیس اتنا بھی بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کو نا اوپن ہو کے بتائے گا. یہ تو مکھن ہی لگایا ہے اس نے علم کے فتنے کو. ٹھیک ہے,
तागूत के जो पढ़ाई थी उससे बेड़ा गर्क किया, प्लस इस पढ़ाई से भी। हम आपको बिल्कुल वाज़ेह करेंगे, अब बस ना सब्र के साथ ना बनी रहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी क्रिटिसिज्म हो जाती है जिससे बड़ा दिल दुखता है। दिल इसलिए नहीं दुखता कि मेरी बात को मतलब ठुकरा दिया गया, मेरी बात तेरी बात वो कुछ नहीं होता, हक की बात ठुकरा दी गई, हक को ठुकराया गया, इस वजह से तकलीफ होती है, ठीक है। मेरे को तुम 10 गाली दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भरे मजमे में दे दो, हम जलील होना अल्लाह के लिए कबूल कर लेंगे, लेकिन मेरे दीन को जो है बुरा भला मत कहो। मेरे दीन को जो है तुम इस बिना पे कि अपनी असबियत के बिना पे कि फिरका मेरे लोग मेरे वो मेरा वो, इस बिना पे तुम जलील मत करो, ठीक है। तुम बुरा भला मत बोलो, तुम्हें इल्म नहीं है तुम इल्म लो, ठीक है। तुम दूसरे को मत बोलो ना कि मतलब वो तुम क्यों बोल रही हो, हम इल्म लिया है, हमको मना किया अल्लाह ने, आपको मना किया था, ठीक है। अब कोई बोलने लगे आप तो बहुत सीख लिया माशाल्लाह, आप तो इतना यार हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं अल्लाह पे, ये तो मेरा फर्ज था, अल्लाह ने नहीं करेंगे हम पकड़े जाएंगे, हम अपनी जहन्नुम बनाएंगे। अरे बस समझ में, कोई तीर नहीं मारने वाली बात हो रही है, सबके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है। वो बात इतनी सी हो जाती है कि इंसान को निदामत होती है अंदर से कि अगला देखो कितना मेहनत कर रहा है, हम जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। निदामत क्यों, जमीर जिंदा है इसलिए, ठीक है। जमीर अंदर से आवाज दे रहा है, लेकिन हम क्या कर देते हैं ना, तागूत की पढ़ाई अभी बहुत सारा पढ़े ला की, ठीक है। तो वो जब हो जाएगा तो 60 पार होंगे तो तस्बीह डुलाएंगे, वो वाली बात, वो भी तस्बीह डुलाएंगे, इल्म नहीं सीखेंगे, ठीक है, वो वाली बात। तो अल्लाह बस समझाए इस उम्मत को, क्या हम बोले कि बहुत बड़ा फितना है, इल्म का फितना जो है ना, बहुत बड़ा गेम खेला है इब्लीस ने, बहुत बड़ा। और ये हरगिज़ मत समझिएगा कि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से, हरगिज़ नहीं, ये स्कूल की पढ़ाई से भी है ना, ये इब्लीस ने गेम खेला, और प्लस दीन की पढ़ाई से भी जो है ना इब्लीस ने गेम खेला। यानी मतलब कहने का मतलब है कि दीन की पढ़ाई से ये नहीं कहने कि दीन को छोड़ दो या दीन की पढ़ाई पढ़ना बंद कर दो, यानी दीन जो नहीं था ना उसको दीन बना के प्रिटेंड करके ना जो है ना ये गेम खेला है। आ रही बात समझ में, और उम्मत समझ रही है कि यही दीन है। तो समझेंगे कुरान हदीस महफूज है, कुरान भी अपनी जगह अल्लाह ने महफूज करा है, और हदीस में जो इख्तिलाफ हुआ वो इंसान होने की वजह से, क्योंकि वो कौलुल इंसान है, इंसान का कौल है, वो अल्लाह का कौल नहीं है, तो कुछ फर्क तो होना था ना। अल्लाह ने वादा लिया था अपने किताब को, हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपनी किताब के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी महफूज है, लेकिन वो वाला मामला नहीं है कि वो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ की जो ना कुरान वाला मामला है। हदीस भी महफूज है अपनी जगह, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड हदीस मिल रही है ना भाई, लेकिन उसके मुकाबले में ज़ईफ हदीस आ गई ना, ठीक है, मनगढ़ंत हदीसें आ गई ना, कहाँ से आई, ये इंसान की बोली थी, इस वजह से ये ऐसा हो गया कि इंसान तक दूसरे इंसान तक फैला, फिर तीसरा इंसान आया, फिर यहाँ तक आपके पास 1446 साल बाद आया, ठीक है। तो ये मामला इंसान की वजह से ऐसा हो गया। ऑथेंटिकेटेड हदीस अपनी जगह बिल्कुल है, आज भी है, ठीक है, लेकिन वही बात हो जाती है कि आप लोग को लगा रहेगा जो है ना, आप वो क्या नाम है तागूत की पढ़ाई का मोतियाबीन, तो आपको क्या नजर आएगा, ठीक है। आपने तो कुछ तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम किया ही नहीं, ठीक है, बस हम जो सुन लिया बस है क्या भाई, तो भाई मेरे अब्बा का जो है ना इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज के लिए मुफ्ती साहब को बुला लो, भाई इमाम साहब को बुला लो। क्यों भाई, आपको क्यों नहीं तौफीक हुई कि आपको जनाजे की नमाज है ना सीखनी चाहिए थी। भाई मेरी बेटी का निकाह है तो मुफ्ती साहब को बुला लो, बरकत होगी, बरकत होगी, वो उनके दिल से कलेजे से दुआ निकलेगी उसके लिए, उस बेटी के लिए जो एक बाप के दिल से निकलेगी। क्यों तुमने अपने आप को इस लायक नहीं बनाया, हाँ। और जब हम बोलते हैं तो फिर बुरा लग जाता है कि हमें बोलो मत, क्यों नहीं बोले, फिर हम ये आप ही बता दीजिए, ये अपने दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए कि क्या हम आपको जलील कर रहे हैं, इस बात से आपको जलील नहीं कर रहे हैं, उम्मत को जलील नहीं कर रहे हैं, उलमा इकराम को जलील नहीं कर रहे हैं। मकसद ये है कि सिर्फ रोग को बता रहे हैं। हम एज अ डॉक्टर अगर हमने जो भी सीखा थोड़ा बहुत, हम ये नहीं कह रहे कि MBBS हो गए हैं, यानी दीन के मामले में हम MBBS नहीं हुए, हम स्टूडेंट ही हैं, अभी मेडिकल में ही है, यानी मेडिकल दीन वाला मेडिकल वाली बात बोल रहे हैं। तो हम सीख रहे हैं, तो जितना सीखेंगे उतना तो सिखाएंगे ना यार, हम उतना तो बोलेंगे ना, समझ रही है बात। तो वो बात समझना होगा कि हम क्या गड़बड़ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको डिग्रेड, किसी की बुराई को बताना, किसी को ये बताना कि भाई ये देखिए ये कमी है आपके अंदर, दिस इज नॉट बदअखलाकी, ये बदअखलाकी है ही नहीं है, ठीक है। अगला इंसान बोले कि ना हम तो बहुत ज्यादा काबिल, तुम कैसे बोल दोगी भाई मेरे बारे में, तो ऐसा नहीं है, आप इंसान हैं, ठीक है। जब अल्लाह बताइए आपको, इतने अल्लाह वाले बुजुर्गाने दीन जो है इतने सारे, उनसे गलतियां हुई हैं, तो बताइए कि आज के उलमा किराम से गलती ना हो, ये मुमकिन है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे को सारे गुनहगार बना दो, जहन्नमी बना दो। बात फिर कहीं की कहीं कोई कर देता है, बात लेता है एक वर्ड और फिर उसको ट्विस्ट कर देता है, देखो ऐसे कह रही हैं, देखे इशारा इनका कहाँ जा रहा है, देखो कहाँ तीर मार रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गेम खेलता है इब्लीस। हरगिज़ कतअन ये नहीं कीजिएगा कि एक पार्ट को जो है ना, छोटा पार्ट को ये ना बोल दिया और बता दिया, ये वो पूरी बात लाजिमन सुनना होगा। जो ये लोग बोलते हैं ना, देखिए साइकोलॉजी में कैसे बिगाड़ पैदा करवाया इब्लीस ने, क्या बोलते हैं लोग, भाई आजकल के दौर में इतना लंबा लंबा मैसेज मत किया कीजिए, इतना लंबा लंबा ऑडियो कौन सुनेगा, वक्त है किसी के पास, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, एग्री बताइए हैं कि नहीं आप लोग इस बात से
اتنا لمبا لمبا بیان کون سنے گا بھائی؟ اتنا بڑا بڑا میسج کرتی ہیں آپ ہی، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال دے رہے ہیں، ہم اپنے اوپر رکھ کے تھوک کے کہہ رہے ہیں یار کہ ہم اپنے ہی کو برا بلا بول کے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو اگلے کو بھائی سیلف والی جو ہے نا امپورٹنس والی بات یعنی دل پہ نہ لگ جائے کسی کو. تو بھائی ایسے جو بولتی، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کتنی غلط ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کتنی غلط ہے؟ ایک معمولی سی روٹی بناتی ہیں، آپ نے بولا بھائی روٹی بنانا ہے، سٹ سے بن گئی، روٹی تیار ہو گئی. کتنی محنت لگتی ہے، کتنا پروسیجر لگتا ہے، وہ نا بعد میں نا بیٹی کھوا بھی جاتی ہے، بیٹھ رہے روٹی بنانا بڑی مطلب بورنگ والا کام ہے، 70 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو ایک معمولی سی روٹی بنانے میں تمہیں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، تم کیا سمجھ کے رکھے ہو؟ دال بہت کا چوکھا سمجھ کے رکھا ہے کہ ترنت ہمیں سمجھ میں آ جائے گا؟ تم نے نہیں سمجھا ابلیس کی بات کو. یہ شیئر اور فارورڈ کے پیچھے نا جو بولا نا کہ بڑا آسان سے فارورڈ ہو جائے گا، یہ آپشن آ گیا ہے، اپڈیٹ کرو، یہ فارورڈ والا آپشن آ گیا. اب تو ہے نا تمہیں نا تمام کو فارورڈ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو. تو لوگ سمجھ رہے ہیں صرف ایک اینگل کہ بھائی یہ انسانیت کے بھلا ہو رہا ہے، یہ انسان کے لیے آسانی ہو رہی ہے. وہ دوسرا پرسپیکٹیو ہرگز نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسانیت کو تباہ کرنے میں لگا ہوا مشن تو اس کا وہ ہے جو سویٹ پوائزن والا، وہ دکھ ہی نہیں رہا انسان کو. اسی لیے ہم آپ کو بولا الٹ کے ٹنگ جائیے گا، لیکن کبھی بھی یقین مت کیجیے گا کہ یہ ابلیس کے ایجنٹ جو ہیں، ٹھیک ہے، ابلیس کے ایجنٹ کون ہے؟ یہود و نصارہ مشرکین. کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن میں کہا کہ یہ تمہارے بدترین دشمن ہے. اگر تم پاؤ گے نا کسی کو بدترین دشمن میں سے، تو یاد رکھنا یہ یہود و نصارہ مشرکین، ٹھیک ہے. یہود جو ہیں وہ آپ کو اسرائیل ابھی ایگزامپل بنا ہوا ہے، اور پھر کچھ آپ کو امریکہ میں بھی ہیں، لیکن امریکہ جو ہے آپ کو نصارہ ہو گئے کرسچنز، اور آپ کو مشرکین کا سب سے بیسٹ ایگزامپل انڈیا ہے. تو یہ سب جو ہے نا پورے اوپن تمہارے دشمن ہے. تو یہ تمہارے بارے میں کچھ بھی کہے نا، کتنا بھی تمہیں اسکیم، بھائی گورنمنٹ یہ اسکیم لانچ کی ہے، اتنا زیادہ دے گی، اتنا پیسہ دے گی، تو یہ فلانا کرے گی، تو وہ ہے نا وبھاگ، تو کیا کیا ہوتا رہتا ہے. ہندی تو اتنا میرے آتی بھی نہیں، ہم کو تو بہت غصہ آتا ہے. تو وہ کون جو ہے نا ناری یہ والا چلا ہوا ابھیان، تو کیا کیا القبل، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ کو نا وہ ڈسکوریز کر دیا یہ اس نے فلانے سائنٹسٹ نے، تو یہ آسانی پیدا کر دی، تو بھائی موبائل آ گیا، اب اتنی سہولت ہے، یہ وہ سارے. ایک پہلو تو نظر آتا ہے، دوسرا پہلو ہرگز نہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، ٹھیک ہے. یہی چیز دجالیت ہے. دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، پتہ ہے؟ اگری ہے کہ نہیں ہے اس بات پہ؟ اتنا تو علم ہے نا کہ دجال کی آنکھ. کبھی اس بات پہ غور کیا کہ کیوں ایک آنکھ کانی؟ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ دجال کی ایک آنکھ کانی وہ ہوگی، لیکن دجال کا جو فتنہ ہے نا وہ بھی ایک آنکھ کا کانا ہے. دجال مکہ مدینے میں انٹر نہیں ہوگا، جانتی ہیں سب کوئی؟ جانتی کہ نہیں جانتی ہیں؟ دجال مکہ مدینہ میں انٹر نہیں ہوگا، لیکن دجال کا فتنہ ہر جگہ آئے گا، مکہ مدینہ بھی اس میں آپ کو شامل ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بولا ہے کہ دجال نہیں جا سکتا، دجال کا فتنے کے بارے میں نہیں بولا. دیکھیے بات سمجھیے، ہم سوچتے ہیں کہ دجال نہیں ہے تو دجال نہیں جا سکے گا، وہاں فرشتے یہ وہ سارے، دجال تو جا بھی نہیں کرے گا. تو بات بالکل حدیث میں واضح ہو گئی، تو ہمیں ہمارا ایمان ہے. لیکن دجالی فتنے کے بارے میں نہیں کہا. ہم اس کے چکر میں سوچتے ہیں کہ نا دجالی فتنہ بھی نہیں ہوگا وہاں. اب جا کے دیکھ لیجئے کہ وہاں کیسے کیسے فتنے عروج پہ ہیں. ہم مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا اللہ کے حرم کو جو ہے نا ذلیل کرنا یا لوگوں کو ذلیل کرنا، مقصد یہ ہے صرف برائی کو ہائی لائٹ کرنا تاکہ آپ بچ سکیے، تاکہ ہم بچ سکیں. مقصد صرف اتنا ہے، امت کو بچانا مقصد ہے، ٹھیک ہے. آپ بھی ٹھیک ہو جائیے، مکہ والے بھی ٹھیک ہو جاؤ، انڈیا والے بھی ٹھیک ہو جاؤ، امریکہ والے بھی ٹھیک ہو جاؤ، سب مل کے ایک امت بن جاؤ. یہی تو میرے نبی کا فرمان تھا کہ ایک امت جو ہے نا جسم کے مثل ہے. بس اتنی سی بات ہے. اسی نبی کے فرمان کو جو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اگر کسی کو اپنا وہ جو نظریے سے دیکھنا ہے، میری باتوں کو لینا ہے، تو پھر بھائی اس کی بات کو اور اس کی کھوپڑی میں تو ہم بیٹھ نہیں سکتے نا، فکس نہیں کر سکتے نا کہ اس کا نظریہ وہ والی بات، تو پھر وہ اپنے اینگل سے چلائے گا ہی چال. تو اللہ آسان کرے. ابلیس گیم کھیل رہا ہے. بات وہی سمجھ میں آتی ہے کہ صراط المستقیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ایک لکیر پار کے کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط المستقیم ہے. پھر پگڈنڈیاں ایسے ایسے نا برانچ جیسے ہوتی ہے نا ٹری کی، ایسے سے جو ہے نا وہ ڈالی ادھر ادھر گئی ہوئی ہے، بولا کہ یہ دیکھ لو یہ ڈالی، تمام ڈالی جو ہے نا یہ شیطان کا راستہ ہے. ہر ڈالی پہ بیٹھا ہوا شیطان ہے اور تمہیں بلا رہا ہے کہ ادھر آؤ نا، یہ والا راستہ شارٹ کٹ، جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے، دیکھو یہ، ٹھیک ہے. بہت اچھا بتائے گا، بہت خوبصورت دکھائے گا تمہیں، لیکن تم اس کے جال پہ مت آنا، اس کے جال میں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. اور یہ کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ بیٹھے بیٹھے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. رات 10 بجے دن تک سوئیں گے خر سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. صبح اٹھیں گے وہ نا اسکول جائیں گے، اسکول کریں گے، سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. وہ کیا نام ہے، نماز کا وقت دم جاتا رہے گا، نماز پڑھیں گے، سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. صبح اٹھیں گے، صرف پیسہ کریں گے، سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. دن رات کام کریں گے، سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ دال بھات کا چوکھا ہو گیا ہمارے لیے،
ٹھیک ہے، تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. دین سیکھنا ہے، وہ دین جو دنیا اور آخرت کا نقشہ بدل کے رکھ دے، آخرت میں جنت کا حصول کا سبب بنے، دنیا میں بادشاہت کا حصول کا ذریعہ بنے. حکومت ملی تھی اسلام کو، حکومت ملی تھی مسلمانوں کو. ایک وقت تھا کہ مسلمان جو ہے نا حکومت میں آئے تھے. کبھی کیوں آئے تھے؟ تو یہی دین کو سیکھ کے آئے تھے، اپنی قربانیاں دے کے آئے تھے، وقت دے کے آئے تھے. ٹھیک ہے، یہ بالکل سائیکلوجی میں پٹی جو ہے نا غلط بٹھایا ہے، شیطان نے پڑھایا ہے کہ جو ہے نا یہ تم ہے نا ابھی جلدی جلدی بولیے جی، کیا اتنا جو ہے نا لمبا لمبا میسج. جی نہیں، وقت نہیں دیجیے گا کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. اللہ اکبر، کیسے قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے. کوئی پڑھے تو جا کے الٹ کے کہ میرا اللہ کیسے بول رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالها، یا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، یا تمہارے دل پہ زنگ چڑھ گیا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا تو تم قرآن پہ غور فکر کر سکتے ہو، تمہارے دل پہ تالا نہیں لگا ہوگا، اور یا تم غور فکر نہیں کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تالا لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، تمہیں اس تالے کو توڑنا ہوگا. تو ہم بس یہ اتنی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، قسم اللہ کی، کہ ہم اس تالے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے اندر جتنی قوت ہے، اللہ شاہد ہے کہ اللہ میرے کو توفیق دے. اور مزید اگر میرے اندر انسان ہے بھائی، ظاہر بات ہے کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، کمی کوتاہی ہے، تو اللہ اس کو معاف کرے اور جو صحیح بات ہے وہ پہنچائے، اور ہے نا اس تالے کو توڑے. ٹھیک ہے، اس تالے کو توڑے. عصبیت کا تالا، ٹھیک ہے، تو فرقہ کا تالا، تو فلانے کا تالا، کیا کیا کا تالا بیٹھا ہوا. یا اللہ، ایک تالا لگا ہوا دروازے پہ، دین کے دروازے پہ ایک تالا ہے. بولتے ہیں نا آدمی 100 تالا مارے، تو 100 تالا مارا ہوا تھا جی اس پہ. مطلب کیا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پکا ہو گیا، سیلڈ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ جب ہے نا تالا ٹوٹتا ہے نا، جب تالے پہ ضرب لگتی ہے نا، تو یہ تالا جو ہے نا ابلیس کا ایک ہے نا کڑا ہوتا ہے، تو وہ کڑا جب ٹوٹتا ہے نا تو ابلیس ہے نا چھن 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 ناچے لگتا ہے. ارے میرا ایک تو تالا ٹوٹ گیا، وہ پن 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 پورا ایک دم وہ فارم میں آنے لگتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ایمان کی ضرب پڑ رہی ہوتی ہے نا اس پہ. ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے، دیکھیے ابھی آپ کو آیت یاد نہیں ہے لیکن ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم حق پہ باطل جو ہوتا ہے نا، باطل پہ جو ہے نا حق کو دے مارتے ہیں. یعنی حق ایسا مارتا ہے نا باطل کو کہ اس کا مغز نکل جاتا ہے. یہ آپ کو قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ہم مفہوم سمجھا رہے ہیں آپ کو. یعنی ایسا مارتے ہیں نا کہ اس کا منہ یہ چور چور ہو جاتا ہے، اس کا مغز نکل کے پھینکا جاتا ہے. مغز سے کیوں مثال دیا؟ کوئی اور چیز کیوں نہیں کہہ دیا کہ تھوتن اس کا ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ مغز اس لیے کہا کہ مغز ہی میں سائیکلوجی ہے، اور یہی سائیکلوجی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بات سمجھیے گا کہ قرآن نے ایک ایک الفاظ جو یوز کیا ہے تو اس پہ بہت بڑی حکمت ہے. یہ صرف نہیں سوچیے کہ جو ہے نا جو بات ہے نا یہ کہہ دیا بہت ہم رونا دھونا ہو گیا، یہ وہ. غور کرتی رہیے. ہم آپ غور کرتے رہیں گے، مر جائیں گے لیکن پوری نہیں ہو سکے گی غور و فکر کی کیفیت. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، جب میرے نبی سچے، میرے نبی کا قول سچا، اللہ سچا، اللہ کا قول سچا. میرے نبی نے کہہ دیا کہ علماء کرام کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکیں گے، اس کے علم سے. یعنی قرآن ایسا معجزہ ہے، رہتی حیات تک اس سے موتی نکلتے رہیں گے علم کے. ٹھیک ہے، علماء کرام. اور عام انسان کو تو کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے. عالم جس نے پڑھا ہے، لکھا ہے، ایک وقت لگایا، ایک عرصہ لگایا، وہ بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکے کہ بس اتنا ہی تھا اس میں، اب کیا لینا. ٹھیک ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا. اور اگر اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا ایمان کمزور ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنی غلطی پہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن جو ہے اس لیے معجزہ ہے. بھائی ایک کتاب ہے، کیوں معجزہ ہو گئی؟ آپ کو لگتا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ملا ہے وہ کیا نام ہے عصا والا معاملہ، یہ تو بالکل اوپن بہت بڑا معجزہ لگتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، تو بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو کتاب ایک کیسے معجزہ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو معجزہ ایسے ہو سکتی ہے کہ رہتی حیات تک کوئی بات کہہ دی جائے اور وہ وہی قانون کے ساتھ رہے، اور پھر پلس اس سے موتی بھی نکلتا جا رہا ہے علم کا الگ الگ انداز سے. یہ نہیں کہ کوئی ایک پرسپیکٹو سے بات ہو رہی ہے، فقہی مسائل نکل رہے ہیں، اس سے کئی باتیں نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور نکلتی رہیں گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی سے وظائف نکل گئے، اسی سے آپ کو شفا نکلی، اسی سے آپ کو فقہی مسائل نکلے، اسی سے آپ کو ہے نا کتنی ساری چیزیں. ہم تو بھائی میری چھوٹی سی عقل، ہم کیا ہی آپ کو نام لے کے بتائیں. ٹھیک ہے، پدی بھر کی عقل اور پھر چھوٹا سا علم، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بات سمجھنا چاہیے انسان کو، یہ طیش میں نہیں آ جانا چاہیے، سکون سے سننا چاہیے. سکون سے سننے کے بعد پھر جو ہے نا اختلاف رائے ہوتا ہے، ممکن ہے کہ بھائی آپ نے یہاں پہ بولا نا یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں ہے، ذرا اس کو وضاحت کیجیے گا. کھکوانے نہیں لگیں گے، بد اخلاق نہیں ہو جائیں گے. تو یہ بات کیسے کہہ دی جی، کیا اینگل سے کہہ دی؟ آپ میرے دل کا حال نہیں جانتی کہ کس ہم درد سے یا پھر کس ہم برے نیت سے یا اچھے نیت سے کہہ رہے ہیں. آپ نے لازماً اس دل کے انسان سے پوچھنا ہوگا جس کے سینے میں یہ دل ہے کہ تم نے یہ اس اینگل سے کیسے کہا، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تھوڑا سا وضاحت کرنا. تو
ٹھیک ہے، کیونکہ علیم بذات الصدور اللہ ہے، میرے دل کا حال اللہ جان رہا ہے. میری زبان کو تو آپ الفاظ جو نکل رہا ہے وہ سن رہی ہیں، لیکن کس نیت سے ہم بول رہے ہیں یہ نہیں سمجھ رہی ہیں. وہ بھی سمجھ جائیے گا، اگر عشق ہوگا نا تو سمجھ میں آئے گا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ابہام کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ والا ورڈ جو بولا نا آپ نے اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیجیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے انسان ہے نا، ہم بھی کمزور ہیں، آپ بھی کمزور ہیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہم ایسا ورڈ بول دیں گے کہ جو ہے نا بولیں گے تو صحیح، لیکن وہ نا تھوڑا سا اور خلاصہ وہ بھائی ایکسپلین کرو اور. ٹھیک ہے، تو ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے، بعد میں پوچھ لیں گے انشاءاللہ، سوال کریں گے. سوال کرنے کے لیے کس نے منع کیا ہے؟ ہاں اس کا دائرہ ہے کہ ادب میں رہ کے کریں گے. ٹھیک ہے، جب بول دیا کہ ان کال میسج میں لکھنا ہے تو انہی کال میسج میں لکھنا ہے. جب کہا کہ مائک آن کر کے کہیے تو مائک ہی آن کر کے کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو ادب تو اپنے جگہ برقرار رکھنا ہے. تو بس اتنی سی بات ہے. تو میرے کو لگتا ہے یہ بہت نیڈ آف دا آور ہے، اس کو سمجھانا اور اس پہ ورک کرنا، اور اس سے بہت مطلب ڈیلیکیٹ ٹاپک ہے جی. کیا ہی بولیں ہم، اتنا زیادہ مطلب بھڑک جاتا ہے نا، مطلب عوام اس پہ اتنے جلدی بھڑک جاتی ہے کہ ہم کیا ہی بولیں. بڑی معصوم ہے عوام یار، ہم کیا بولے، معصوم ہے، بہت معصوم ہے یہ عوام. بلکہ عوام کو سمجھ میں آ جاتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے نا عالم دین نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، برا لگے گا شاید آپ لوگوں کو کہ ایسے کہہ رہی ہیں، لیکن واقعتاً واقعہ یہی ہے کہ آپ کو وہ نا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے بعض علماء سو جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ علماء حق جو ہے نا، علماء حق کو جو ہے نا وہ ان کو رہنے دیجیے، ان کو بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہیں. ان کو اللہ ان کے قدم قدم پہ نیکی دے، ان کا سونا قبول کرے، وہ سونا بھی عبادت ہے، ان کا جاگنا بھی عبادت ہے، ان کا ہر فعل عبادت ہے. سارے مومن کا ہوتا ہے، لیکن علماء کرام چونکہ اہل القرآن ہے ان کا زیادہ، علماء حق یعنی، تو اللہ قبول کرے. ان کو تو چھیڑنا ہی نہیں، جہاں پہ اختلاف نہیں وہاں پہ کیوں چھیڑیں گے یار؟ جو صراط المستقیم پہ چل رہا ہے اس کو کیوں چھیڑیں گے؟ میرا بھی تو وہی مشن ہے. ٹھیک ہے، جو صراط المستقیم سے ہٹ گیا اور اس کو صراط المستقیم بتایا ہوا ہے تو اس کو بتائیں گے نا، پھر اس کو تو بتائیں گے نا، ہائی لائٹ کریں گے نا، تاکہ اگلا انسان وہ اس کو صراط المستقیم نہ سمجھ کے اس کو نہ وہ راہ نہ دھر لے. ٹھیک ہے، بس اس نیت سے. تو بس اتنی سی بات ہے، لیکن وہی ہے کہ نبوت بازی کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، اللہ آسان کرے. تو یہ بات آئی تھی کہ آپ کو بھائی ایسا انسان، ایسا عالم دین اگر کوئی ہو اس کے اندر آپ کو دیکھیں لگے کہ صرف اور ہم کا ایٹیچیوڈ ہے، یعنی صرف اور ہم کا ایٹیچیوڈ، اگر حق والے علماء حق بھی ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہیں گے. دیکھیے آپ کو یہاں پہ ایک اور بات سمجھا رہے ہیں، یہاں پہ بھی ہے نا ابلیس بڑا گیم کھیلے گا، تو اس کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں. دیکھیے صرف جو ہے نا، یہ صرف ورڈ کہاں پہ صحیح ہوتا ہے، کہاں پہ صرف جائز ہے اور کہاں پہ صرف ناجائز ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھیے گا. دیکھیں ایک ہوتا ہے، آپ کو کل بتایا بھی تھا، ہم اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں کیونکہ کل جو لوگ تھے بہت کم تعداد میں تھے، آج لوگ آئے ہیں زیادہ، تو ہم تھوڑا سا دوبارہ سے ریپیٹ کریں کہ آپ کو ایک ہوتا ہے متفقہ مسئلہ. جیسے کل بتایا تھا نا کہ اتفاق ہے، اتفاق بھائی میرا اتفاق ہو گیا اس بات پہ، گھر میں سب لوگوں کا اتفاق ہے اس مسئلے پہ، یعنی سب کوئی ایگری ہے. ٹھیک ہے، سب کوئی ایگری ہے، تو اتفاق سے ہی متفق نکلا. ٹھیک ہے، ہم بھائی متفق ہیں اس بات پہ، یعنی ہم ایگری ہیں. متفقہ مسئلہ اس کو کہتے ہیں جس پر تمام علماء کرام کا اجماع ہوتا ہے، یعنی کسی کو بھی جو ہے نا تردد نہیں ہوتا، سب بولتے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یا ہاں یہ بات نہیں صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ بات حرام ہے یا یہ بات کے حلال ہے. یہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے متفقہ مسئلہ اس کو کہتے ہیں. دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے نا، اس میں جو ہے آپ کو ایک چیز آتی ہے شرح صدر، ایک چیز آتی ہے شرح صدر. اب یہ جو ہے چونکہ آپ کو متفقہ مسئلہ ہے، کوئی طرح کا اختلاف رائے نہیں ہے، تو لوگ کیا بولیں گے جب اس کو سیکھ لیں گے، سیکھنا ضروری ہے، یاد رکھیے گا بنا سیکھے نہیں بول سکتا کوئی بھی، اتنا آسان بھی نہیں ہے شرح صدر ہونا. تو یہ سیکھا انسان نے حق کا چشمہ لگا کے، یہ نہیں کہ اپنا لیبل لگا کے اپنی بات منوانا، تو ویسا کچھ نہیں، حق کے ارادے سے سیکھا، ہدایت کی نیت سے سیکھا. تو وہ جب سیکھا تو متفقہ مسئلہ جب سیکھا تو اس کا شرح صدر ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ بات تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ سارے لوگ ایگری ہیں بھائی یہ بات بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو کہے گا یہ شرح صدر کے ساتھ کہے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ صرف کا ایٹیچیوڈ لا سکتا ہے، صرف کا ایٹیچیوڈ لا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اگینسٹ میں جو آ جاتا ہے کہ آپ کو اب یہ جو ہے نا، یہ صرف کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا شرح صدر کے ساتھ نہیں بھائی یہ بات ٹھیک ہے بالکل صرف یہی بات صحیح ہے کیونکہ سارے کا اجماع ہے، اس طرح سے بول کے. لیکن یہی صرف کا ایٹیچیوڈ حق پہ ہونے کے باوجود بد اخلاقی اگر ان کا عنصر ہو جائے گا تو پھر یہ چیز جو ہے نا یہ اللہ کو نا غصہ دلانے والی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو شرح صدر الگ چیز ہے اور کبر الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کبر ہوتا ہے کہ آپ کو بس اپنی منوا رہے ہیں، اپنے اینگل سے دیکھ لیا اور اپنی منوا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اگینسٹ بات آلریڈی موجود ہے تو ٹھیک ہے تب یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ہی حق پہ ہوتا ہے، باقی جو ہے نا غلط پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بہت بڑا گیم ہوا علی ابن ابی طالب کے ساتھ، اگر ہم آپ کو بتائیں گے کبھی واقعہ تو آپ کو ہے نا پتہ چل جائے گا کہ علی ابن ابی طالب کو امت نے اکیلا تنہا چھوڑ دیا. علی ابن ابی طالب کو وہی امت کہنے والی کہ یہ تو قرآن کے بہت بڑے ماہر ہیں، ان کو امت نے چھوڑ دیا تنہا، یہ نہ کہنے کے لیے کہ نہیں علی تو گمراہ، علی تو کافر ہیں. امت نے کہا علی کو کافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی وہ جو ہے نا پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے.
کوفے کا جو کوفے میں تھے نا، کوفہ شہر ہے عراق میں، اس میں عراق میں، تو وہاں جو ہے نا اس کے باہر ایک کنواں تھا. جنگ جمل میں جب صحابہ کرام شہید ہوئے، 40,000 کی کتنے 70,000 جو ہے نا حفاظ کرام اور ہے نا وہ صحابہ کرام بہت شہید ہوئے. تو وہ ہے نا علی جب حق پہ تھے، علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، ٹھیک ہے، دونوں طرف صحابہ. آپ دیکھیے کہ امت کے ساتھ کیسا گیم کھیلا ابلیس نے. ہم اور آپ تو بات کی بات ہے، صحابہ کرام کے ساتھ گیم کھیل کے چلا گیا ابلیس. ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں نہیں پتا ہے آپ کو، ابھی بہت پردہ اٹھنا باقی ہے. تسلی سے سنیے گا اور ہدایت کی نیت سے سنیے گا تو آپ بالکل سمجھ میں آ جائے گا، حق آپ کے پاس آئے گا، بالکل آئے گا. ٹھیک ہے، تو وہ جو نا علی رضی اللہ عنہ جب جنگ ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کے ایک طرف تھے صحابی، مطلب بھائی ان کو جو ماننے والے، یا پھر ان کی بات نہیں، علی ٹھیک کہہ رہے ہیں اس بات میں، ہم ان کا سائڈ دیں گے. ٹھیک ہے، دوسری طرف جو ہے نا وہ دوسرے جو ہے نا بنی امیہ کے لوگ تھے، وہ بالکل ہے نا ان کے اگینسٹ ہو گئے. یقین کیجئے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جب جنگ لڑا تو جو صحابہ شہید ہوئے، علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد جنگ کے بعد جا کے کوفہ کے باہر ایک یہ تھا کنواں تھا، اور جا کے کنواں پہ ایسا اکیلے پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا امت کو. اللہ اس غم میں روتے تھے کہ اللہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، میرے ہی لوگ ہیں، میری امت، میرے نبی کی امت میں سے. یار یہ کلیجہ رکھنا ہوتا ہے، تب جا کے حق بول پاؤ گے، تب جا کے حق جو ہے نا وہ کر پاؤ گے. ٹھیک ہے، تب حق جو ہے نا وہ داخل ہوگا تمہارے اندر. ٹھیک ہے، وہ نہیں کہ ہم نا حق جیت گیا بھائی، بھائی پھولے نہیں سما رہے ہیں اور خوب خوشی منا رہے ہیں، اگلے کو ذلیل کر رہے ہیں اور یہ وہ پورا اس کا احساس کمتری اس کا پورا بڑھائے جا رہے ہیں یہ وہ. ٹھیک ہے، حق جیتا اپنی جگہ، وہ خوشی ہے، وہ دل میں ہوتی ہے، لیکن کوئی جشن نہیں منایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پتہ مکہ سے بڑھ کے بھی کوئی بتائیے آپ کو حق جیتے گا؟ ہاں، اور الٹا وہ جو ہے نا مطلب اللہ کا شکر ادا کیا، صلاح ادا کی ہے. تو بہت کلیجہ رکھنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا شرح صدر جو ہے آپ کو صرف، اور کیا نام ہے، متفقہ مسئلے پہ ممکن شرح صدر کے ساتھ انسان پھر بول سکتا ہے بھائی یہ بات بالکل درست ہے، تمام علماء کرام کا اجماع ہے، تو آپ یہ صرف یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو بد اخلاقی کا عنصر نہیں آنا چاہیے، ورنہ پکڑ کا باعث ہوگا. وہ شخص بھی حق پہ رہتے ہوئے بھی پکڑ کا باعث ہو جائے گا. پھر یہ بھی بات ہو جاتی ہے کہ آپ بد اخلاقی کا عنصر لائیے گا نا، تو حق پہ ہونے کے باوجود بھی نا وہ ہے نا وہ اس تک نہیں جائے گی بات، وہ جو نا اگلا سن رہا ہے نا بیٹھا ہوا، اس کے دل تک نہیں جائے گی، کیونکہ وہ دل میں جانے والی بات ہی ہوتی ہے. پہلے ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ تیر جو لگتا ہے نا وہ اخلاق کا تیر لگتا ہے، آ کے ایک دم ڈائریکٹ طاغوت کے سینے میں جا کے چبھتا ہے اخلاق کا تیر. تب جا کے اس کو جو ہے نا اس کی جو ہے نا سانس دم ٹوٹتا ہے نا تو طاغوت کا، تو طاغوت مرتا ہے نا، تب جا کے جو ہے نا وہ ہے نا ہدایت بولتا ہے نا انٹر ہم جو ہے اخلاق کا تیر جو ہے نا بولتا ہے نا اخلاق کا تیر کہ ہم چل چکے، اب ہم جو ہے نا طاغوت کو قتل کر چکے، اب تم آ جاؤ اس کے سینے میں. ٹھیک ہے، ہم کیا ہے، ہم حق میں ہیں لیکن پورا بد اخلاق ہوئے ہوئے ہیں. تو بتائیے یہ چیز، یہ جو ہے نا طاغوت کو اور بولے گی یو آر موسٹ ویلکم، تم تو میرے ہی تو دوست ہو. ٹھیک ہے، بد اخلاق دوست کس کا ہے؟ طاغوت کا، ابلیس کا. ٹھیک ہے، ابلیس کے ایجنڈوں کا. ٹھیک ہے، تو وہ بولے گا بھائی یو آر موسٹ ویلکم، تم تو میرے اور بھڑکانے کے لیے آئے ہو، آگے نا اور بھڑکاؤ جو گھی کا کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو بھائی ہم حق کو نو انٹری، اس میں یہ جو ہے نا میری جو ہے نا ملکیت ہے، اس دل پہ میری ملکیت ہے. بد اخلاق بھی مل گیا ادھر سے، اور دل پہ تو پہلے سے طاغوت بیٹھا ہی بتا، دونوں مل گئے بھائی. اور جو ہے نا وہ بولا کہ بھائی اب جو حق آ رہا ہے الٹا مارو لات اس کو، تو پھینکو اٹھا کے، تو وہ دل پہ جاتا ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو حق والے کو بھی کیا کرنا ہوگا، آپ کو اخلاق کے ساتھ بولنا. شرح صدر کے ساتھ آپ بول سکتے ہیں، صرف کا بھی ورڈ لگا سکتے ہیں. جب آپ کو اجماع امت ہوتا ہے تو صرف کا ورڈ بولنا وہاں پہ ضروری ہو جاتا ہے. وہاں پہ اگر آپ صرف کا ورڈ نہیں بولیے گا تو لوگوں کو لگے گا کہ شاید یہ بھی اور شاید وہ بھی، پھر ہے نا وہ عوام بالکل، یہ نارمل ہے نا یار، عوام تو بالکل بیچاری کچھ نہیں جانتی ہے، تو اس کو بتانا ہوگا ٹھوک ٹٹا کے. سمجھ آ رہی بات؟ تو وہاں پہ آپ کو صرف کا ایٹیٹیوڈ لانا ہے. اور شرح صدر کے ساتھ، شرح صدر کہتے ہیں سینے کا کھل جانا، یعنی اس بات میں ہم ایک دم، میرے ذرا سا تردد ہے یہ نہیں کہ بات غلط ہے، ایک دم بالکل دل کھول کے بول رہے ہیں، میری زبان درست ہو گئی، میرا دل دم بالکل گواہی دے رہا کہ یہ بات 100% صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور کیسے؟ اپنی مرضی سے جی نہیں، پیچھے جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ تمام ائمہ اکرام اس پہ اختلاف نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی اپنی مرضی نہیں چلا رہا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ اب جو ہے اس میں جو ہے بد اخلاقی کا عنصر نہیں آئے گا، ورنہ یہ کیا ہو جائے گا، پھر وہ جو ہے نا پھر حق نہیں قبول ہو پائے گا. ٹھیک ہے، حق جو بول پائیے گا آپ، لیکن جو ہے نا بد اخلاق کا وہ جو منجن لگا دیجیے گا تو پھر وہ جو ہے نا دل میں انٹر نہیں ہوگا جو اگلا انسان سن رہا ہے اس کے. اسی کے اگینسٹ ایک جو چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے.
اختلافی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی ایسے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسکالر جو ہے نا وہ ایک گروپ آف اسکالر بولتے ہیں کہ یہ بات درست ہے, اس پرسپیکٹو سے یہ آیت سے استدلال کیا گیا, تو ہم کو لگتا ہے یہ اپنے تقوی کے نزدیک, اپنی مرضی کے نہیں, تقوی کے نزدیک, بھائی ان کے دل میں بالکل تھا کہ اللہ جو بہتر ہے وہی بات دماغ میں سمجھائیے گا, تو وہ نا بولے کہ نہیں, اس پرسپیکٹو سے ہم کو لگتا ہے کہ امام شافعی کا ٹھیک موقف ہے. اور کچھ جو ہے نا علماء کرام کا ایک گروہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی اس پرسپیکٹو سے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا زیادہ بہتر ہم کو رائے لگ رہی ہے, اور دونوں تقوی کے معیار پہ اپنے اپنے جو ہے نا فتوا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ہو جائے گا اختلافی مسئلہ. اختلافی مسئلہ, اختلاف ہو گیا, بس انسان ہے, ہو سکتا ہے, ممکن ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ قرآن اور حدیث اوپن نہیں کہے تو وہاں پھر اللہ نے ہی حکم دیا, قرآن میں آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپس میں بھائی شورا کرو. ٹھیک ہے, مشورہ کرو, اہل الحق, یعنی آپ کو تقوی والے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں گے, ارے غیرے نہیں جو ہے نا کہ کوئی بھی فٹ پاتھ والے سے مشورہ لے لو. جی نہیں, مشورہ بھی اس سے لیا جاتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ میرے مشورہ دیجیے گا. اب بتائیے کہ آپ کو سلائی آتی نہیں اور آرام سے بولے کہ گلا کیسے کٹ ہوتا ہے, مشورہ دیجیے گا میرے, نہیں دے پائیے گا نا. تو بھائی آپ کو اہل العلم آپس میں پھر کیا کریں گے, ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اور اپنے تقوی کے معیار پہ پھر بات جو ہے وہ ان کو جو بہتر لگے گی وہ رائے رکھیں گے. تو اس میں ممکن ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے اسکالر میں. ٹھیک ہے, ائمہ اکرام میں بھی اختلاف ہوا ہے, تو یہی اختلاف, اب یہ اختلاف حسن ہے یار, یہ خوبصورتی ہے تاکہ امت جڑی رہے. ٹھیک ہے, اختلاف میرا ہوا, امام ابو حنیفہ نے بولا نہیں بھائی یہ معاملے میں ہم کو یہ بات زیادہ تقوی کے نزدیک میرے سمجھ آ رہی ہے, آپ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ بات, جبکہ قرآن حدیث اس بات پہ خاموش ہے. قرآن حدیث میں پوری طرح سے دلیل کے طور پہ واضح دلیل نہیں مل پا رہی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں تین چیز ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے قرآن, ایک ہوتی ہے حدیث, اور ایک ہوتی ہے قرآن حدیث کے درمیان میں چیز جو ہے نا آپ کو خاموشی, وہ آپ کو پھر اس کے بعد جو ہے نا اسکالر بڑے ائمہ کرام یعنی جو ہے نا جو امام ہیں سارے جو ہے نا وہ نا آپس میں پھر ہے نا شورا سے, یعنی اپنی جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو, دیکھیں یہ ہوتا ہے جی کیا بولتے ہیں, دیکھیں ورڈ بھول رہے ہیں, قیاس. کیا ورڈ ہے, قیاس. ایک ورڈ ہوتا ہے قیاس, یعنی قیاس مطلب پھر اپنی وہ عالم جو ہے وہ امام جو ہیں, جو امام ابو حنیفہ ہوں, شافعی ہوں, حنبلی ہوں, مالک ہوں, جو بھی ہیں امام جو بھی, وہ ہے نا پھر ہے نا وہ اپنی تقوی کے معیار پہ دیکھیں گے کہ نہیں یہ والی بات جو ہے نا ایسے قرآن نے اگر نہیں کہا, اس بات پہ خاموش ہے, اور یا پھر حدیث میں یہ بات نہیں واضح ہوئی ہے, تو پھر میرے مطلب وہ تقوی ہوگا ان کے اندر, خوف الہی ضروری ہے, شرط. اپنی مرضی کا فتویٰ نہیں دے سکتا کوئی بھی. ٹھیک ہے, چاہے وہ امام ابو حنیفہ رہے کوئی بھی رہے, تو تقوی رہے گا, خوف الہی ہے. تو بھائی یہ جو ہے نا پھر وہ انہوں نے بولا کہ نہیں بھائی ہم اور فکر کیا تو ہم کو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں یہ والی بات یہ ٹھک رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگزامپل کے طور پہ ہم آپ کو مثال سے بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں, جیسے آپ نے سنا ہے نا یہ والی بات کہ عورت پیریڈز کے ٹائم میں قرآن نہیں پڑھ سکتی, تلاوت قرآن سب کوئی جانتی ہیں, جانتی ہیں کہ نہیں جانتی ہیں, عورت پیریڈز کے وقت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے. جنابت کی حالت کیا ہوتی ہے, یعنی جب بیوی سے ہم بستری کرتا ہے نا انسان, تو پھر وہ جو ہے نا ناپاک ہو جاتا ہے نا, جو غسل واجب ہو جاتا ہے نا, دیٹ کنڈیشن از کالڈ, وہ ناپاکی کی کنڈیشن کیا کہلاتی ہے میاں بیوی کی, وہ جنابت کی کنڈیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, جس پر غسل واجب ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے تھے تو تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بات اگر نہیں پتا تو ہم بتا رہے ہیں اپنی طرف سے. ٹھیک ہے, ہم کو پتا ہے. اب سنیے, آپ کو کہیں پر بھی قرآن و حدیث میں واضح طور پر نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ آپ کو کیا کرے, اپنی جنابت کی حالت یعنی ناپاکی کی جو حالت ہوتی ہے اس کی, اس میں جو ہے قرآن کی تلاوت نہ کرے. بات سمجھیے گا, بہت سنگین مسئلہ ہے. ائمہ اکرام نے کیا کیا, اس پہ غور کیا. تو کچھ اسکالر نے بولا کہ جب بالکل نہیں ہے دلیل تو ہم بھائی اجازت دیتے ہیں کہ پڑھ سکتی ہیں. کچھ اسکالر ہیں ایگری, ٹھیک ہے, بہت کم تعداد ہیں. امام ابو حنیفہ اور بہت سارے اسکالر نے بولا کہ نہیں بھائی دیکھو, اس سے بات یہ سمجھو, غور کرو کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ناپاکی کی جب حالت طاری ہوئی تو انہوں نے جو ہے نا قرآن کی تلاوت نہیں کی, لہٰذا عورت بھی ناپاکی کی حالت میں بھلے سے اس کو واضح نہیں کیا, لیکن ہم کو بات سمجھ آ رہی ہے تقوی کے نزدیک کہ بات تو میچ ہو رہی ہے, لہٰذا عورت کو بھی اجازت نہیں ملے گی کہ ناپاکی کی حالت میں وہ تلاوت قرآن کرے. تو اسی کو کہتے ہیں قیاس, کوئی دوسرے مسئلے سے دوسرے مسئلے کو سمجھنا, دس از کالڈ قیاس. قاف یا الف سین, آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک ہوتا ہے کہ قرآن حجت ہو گئی, ایک ہو گیا کہ اوتھینٹک حدیث حجت ہو گئی, اور دوسرا کیا ہوا, ائمہ اکرام کا قیاس ہوا. ٹھیک ہے, کیا ہوا, قیاس ہوا. اب یہ قیاس میں نا ممکن ہے کہ اختلاف ہو, یہ قیاس میں کیا ہوگا, اختلاف رائے ممکن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے اب امام ابو حنیفہ کی عقل جو بھی تقوی جو سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کہا نا بھائی. ممکن ہے کہ دوسرے اسکالر کچھ اور نظریے سے انہوں نے بولا کہ دوسرے اسکالر نے جو ائمہ اکرام
امام ابو حنیفہ کے اس مسئلے میں اگینسٹ ہیں. انہوں نے بولا کہ نہیں، اب چونکہ حدیث نے کہا ہی نہیں ہے کہیں پہ، اگر ایسا ہوتا تو کہتے ضرور. ٹھیک ہے، وہ بھی تقوی کے معیار پہ اللہ ہی سے خوف کہہ کے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ اپنی منوانے والی بات کہہ رہے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ اللہ کے رسول کو جب یہ ہوتا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں حیض سے ہوا کرتی تھیں، تو اگر یہ ضروری سمجھتے تو بولتے کہ نہیں بھائی کیا نام ہے پیریڈس کی حالت میں نہیں پڑھو. ایسی کوئی واضح دلیل ملتی ہی نہیں، لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم عورت کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ پڑھے. یہ انہوں نے یہ والی بات کہی، ان کی بھی بات لگتی ہے صحیح. اب یہ دونوں بات آپ کے سامنے رکھ دی گئی، آپ کو بھی علم ہے، آپ کو بھی کچھ سمجھ بوجھ ہے، تو آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ کر لیں. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ تر اسکالر یہی بات پہ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنابت کی حالت میں نہیں پڑھا تو ہم جو ہے اس بات کو نہیں بولیں گے، اجازت نہیں ملے گی کہ آپ کو لڑکی جو ہے عورت جو ہے وہ آپ کو جنابت یعنی وہی مطلب پیریڈس کی حالت میں یا نفاس کے خون کی حالت میں تلاوت قرآن کرے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یہ اختلاف ہو گیا. تو یہ اختلاف ہو گیا تو کیا لڑائی لڑنے لگے امام ابو حنیفہ امام شافعی سے لڑنے لگے جا کے؟ یار لڑے نہیں، یہی تو حسن ہے. یہی تو شیطان دیکھے نا سائیکلوجی کیسے بگاڑ رہا ہے. شیطان کہہ رہا ہے کہ اختلاف ہو گیا جا امت ٹوٹ جائے گی. امت ٹوٹے گی نہیں، یہ اختلاف حسن ہے، یہ اختلاف رحمت ہے. امت کا میری امت کا اختلاف رحمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ یہ حدیث بولتے ہیں اہل حدیث حضرات کی ضعیف ہے، لیکن بعض ضعیف حدیث کل بتایا نا آپ کو کہ ریجیکٹڈ لسٹ میں نہیں ہوتی، بتایا نا آپ کو. تو آپ کو دیکھیں نا، آپ سمجھے نا کہ دیکھیں واقعی میں رحمت ہے یا نہیں آپ کے آنکھ کے سامنے. اب ہم بتائیں کیسے، کل ہم آپ کو مثال دیا تھا، لیکن لیٹ می ریوائز اگین کہ آپ کو فار ایگزامپل کہ آپ کو ہم جو ہیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، ہم اپنے اوپر ساری بات رکھیں گے بھائی، ہم کسی اور پہ نہیں رکھیں گے. بھائی برا لگ جاتا ہے بہت سارے لوگ عجیب، مطلب آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہے لیکن بہت طرح ظاہر بات ہے آپ ہی لوگ تو نہیں سنیں گے نا، صرف ریکارڈ ہو رہی ہے نا. تو یہ والی بات. تو بھائی ایسا ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ درس دے رہے ہیں، بہت قرآن اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو آپ میں جتنے بھی ہیں واہ میم کیا بات ہے، واہ میم کیا بات ہے، وہ تعریف، وہ پھول، وہ دعا، وہ نکل رہی ہے. تو آپ بتائیے انسان ہونے کے ناطے میرے اندر ممکن ہے نا کہ شیطان ہے نا میرے اندر ورغلا دے کہ واہ کیا بات ہے، میرے اندر بھی ایٹیچیوڈ آ جائے، ریاکاری آ سکتا ہے نا. اب سمجھیے گا یہی چیز ہو گئی کہ 10 اسٹوڈنٹ جو ہے نا بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے، اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ ایسا نکل گیا نیچر کا کہ جو ہم حق بول رہے ہیں پھر بھی جو ہے نا اٹھے جا رہا. ٹھیک ہے، بڑا زیادہ ملا نہیں بن رہی ہیں، تو نا خیر دل سے نہیں ہوا نا، ایسے ہی کہہ رہی ہیں، یعنی اپنی بات منہ بنوایا اپنی جو بھی نظریے سے. تو جانتی ہیں یہ ایک انسان جو ہے نا بہت بڑا رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ میرے کو میری اوقات پتہ چلتی رہے کہ چلو میرے دل کو تکلیف ہوگی نا، انسان ہے نا وہ میرے برا بولے گا تو تکلیف تو ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کہ میرا پتھر کا دل ہے، لگے گا نا، میرے کو احساس ہوگا نا. تو ہم کو اپنی اوقات یاد آئے گی کہ دیکھ زیادہ خوش فہمی میں مت ہو جانا. ٹھیک ہے تعریف لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ کریڈٹ کس کو دے گی؟ اپنے نہیں، میرے کو دے. ٹھیک ہے کہ ہم نے یہ کیا تیرے ساتھ احسان. ٹھیک ہے، تو یہ جو اختلاف ہوتا ہے نا، یہ جو ہے نا تانے زنی جو ہوتی ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نا انسان کو اپنی اوقات یاد دلاتی ہیں. امت کو بھی اپنی اوقات یاد رکھنی ہے کہ اگر تم بگڑو گی تو تم کو بھی جو ہے نا ہلاک کریں گے، تم کو بھی عذاب کا شکار کریں گے جیسے پہلی قوم کو ہوا. ہاں یہ نہیں ہوگا کہ ایک ساتھ جیسے قوم کو نا سب کو لپیٹ دیتے تھے اور ایک دم نسیم منسیہ کہ جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں پہ کوئی بستی بھی تھی، ویسا والا عذاب نہیں دیں گے. کیونکہ یہ میرے اور آپ کے نبی کا یہ جو نا دعا تھی کہ اللہ میری امت کو ویسے نہ تباہ کرنا جیسے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے، کہ ایک بار حکم دیا کہ اے جبرائیل اٹھاؤ پر سے یہ بستی کو، ساری کی ساری بستی کو 7ویں آسمان پہ کی پہلے آسمان پہ آسمان کی مطلب ٹچ کراؤ اور وہاں سے جا کے اوندھے منہ پھینک دو. جبرائیل جاتے نوح علیہ السلام کی قوم کو ایسے ہی تباہ کیا، ایک پر پہ اٹھایا اور ساری کی ساری بستی کو اوپر لے گیا آسمان کے اس پہ، اور وہاں سے جا کے ڈھال سے پٹک دیا، ساری کی ساری بستی ملیا میٹ. کچھ بستی ایسی ہوئی کہ جو ہے نا صبح صبح اٹھے تو بندر بنے ہوئے، خنزیر بن گئے. ٹھیک ہے، تباہ و برباد، اس طرح سے عذاب آیا. لیکن میرے نبی کے نہیں، میری نبی کی دعا ہے کہ جو ہم بچے میں، ورنہ ہم نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں. ٹھیک ہے، ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، برائی ہم کر رہے، سارے طرح کے آیات ہمارے اندر، دین کے نام پر دھوکہ ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، سارا گناہ تو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابلیس کیا کرے گا؟ ابلیس تو وہ بول رہا ہے کہ میرا ایجنٹ بنی گیا، ہم بیٹھے آرام کر رہے ہیں یہاں اسی میں. ٹھیک ہے، وہ سارا لگا دیا اس کو، وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بات سمجھیے کہ ہم نے سب کچھ کرا ہوا، لیکن کس کا احسان ہے کہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں؟ وہ محسن کو ہم بھول گئے اور ہے نا ان کے بدلے جو ہے نا ان کے اگینسٹ بات جو نکلتی ہے تو ان کو بولتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، ان کی مانیں گے. تو یہ وفا نہیں ہے، یہ وفا نہیں ہے. وہ محسن میرے نبی ہیں، محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو. ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے، انسان میں اگر کسی نے سب سے زیادہ ہمدردی کی ہے تو میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اللہ جو ہے وہ اللہ تو سب سے وہ جو اللہ تو بالکل ہی الگ والی بات ہو جاتی ہے، اللہ ہی کی وجہ سے تو نبی کو جان رہے ہیں نا، ساری کریڈٹ اللہ کو دینے والی بات.
تو یہ بات جو ہے نا سمجھنی ہے کہ آپ کو اختلاف جو ہے حسن ہے. اختلاف کیا ہے؟ حسن ہے. اب دیکھیں امام ابو حنیفہ نے بولا کہ بھائی یہ میری رائے ہے، امام شافعی نے بولا کہ نہیں بھائی ہم جو ہے اس پرسپیکٹو سے ہم ایگری نہیں ہیں آپ کے، میری رائے یہ ہے. تو اب وہ لڑیں گے نہیں، کیا کریں گے کہ بھائی رائے الگ رہنے کے باوجود بھی یہ ٹیسٹ ہے تمہارے لیے کہ اس کے باوجود بھی تم اخوت کے ساتھ رہ سکتے ہو کہ نہیں رہ سکتے ہو. بھائی تم دونوں ایگری ہو جاؤ بات میں تو وہ تو کوئی بھی رہ جائے گا. آپ میری بات سے ایگری ہوں، ہم آپ کی بات سے ایگری ہوں، تو بھائی ہم تو آپ کے ساتھ پڑھانے والا کام ہوگا ہی. لیکن جہاں بات آئے گی کہ آپ میرے خلاف ہو جائیے یا ہم آپ کے خلاف ہو جائیں تو وہاں پہ ابلیس کو موقع مل جاتا ہے. اور اللہ نے ایسا کروا کے کیا کیا کہ تاکہ انسان جو ایمان والا ہو جان جائے کہ یہ اختلاف جو ہے پوائنٹ مل سکتا ہے ابلیس کو، نہیں دیں گے موقع ابلیس کو. آ رہی بات سمجھ میں؟ تاکہ ہر طرح سے تمہاری تربیت ہو جائے. تم برا بھی جو ہے نا پرسپیکٹو سے سمجھ کے تبھی پہ اخلاق والے رہو، اور تبھی پہ تم ہے نا آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، اور جو ہے نا پھر تو محبت میں تو رہبے کرو گے. محبت میں تو بھائی ایک دوسرے کے ساتھ رہبے کرو گے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن آج کا مسلمان تو اس سے بھی چلا گیا ہے. محبت کے بدلے دیکھ لیجئے کہ آپ کو کیا ملتا ہے بدلے میں. ٹھیک ہے، وفا کے بدلے آج دیکھ لیجئے کہ کیا ملتا ہے. زبان کا اس کا پاس نہیں ہے، وفا اس کے پاس نہیں، محبت اس کے پاس نہیں، اور دعویٰ ٹھوکتا ہے کہ واہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے ہیں. کہ بھائی میرا تو کلیجہ ایسا کھول رہا ہے کہ اس کو ابھی جا کے مودی کو گولی مار دیں گے. وہ کاہے میرے بولی سو ٹکلا جو ہے وہ جو کیا نام ہے وہ یو پی کا، تو وہ جو ہے نا وہ گالی دے گا، ایسے گالی دے گا، باپ رے تیش میں ایسا لگ رہا ہے کہ کیا کر دیں گے. بھائی وہ کیا نام ہے بابری مسجد، وہ رونا دھونا پورا لگا ہوا، بابری مسجد شہید ہو گئی اور یہ وہ ہو گیا، پورا دم ریلی نکل رہی ہے. وہ کبھی تکلیف یہ نہیں ہوئی کہ عصر کی نماز چھوٹی، فجر کی نماز چھوٹی، کبھی غم ہوا، کبھی آنکھ سے آنسو بھی نکلا. زیادہ سادہ ہوا کہ ہاں لوٹا لیں گے نماز، قضا ہو گئی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے مکھی بیٹھی اڑا دیا ہو گیا بس. تو یار ایسی نماز ایسی مسجد ہے کیوں نہ اللہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے اللہ ہی نے اس کو دیا نا طاقت جو توڑ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ آپ نماز ہی نہیں رہے، ویران ہے مسجدیں. کتنی انڈیا میں مسجدیں ہیں جو ویران ہے، تالا لگا ہوا ہے اس پہ. تم نمازی نہیں بنے اور اللہ مسجد رہنے دے؟ نہیں چاہیے اللہ کو ایسی مسجد. ٹھیک ہے، اللہ نے تو کہا کہ پوری زمین تمہارے لیے مسجد ہے. ٹھیک ہے، تم مسجدیں بناؤ اور اس میں ٹائلز ماربلز لگاؤ اور نمازی نہیں رہو، کیا فائدہ ایسا؟ اور نمازی بھی ہو تو وہ والی نمازی نہیں جو تمہاری نماز اصل ہونی چاہیے. تم نماز ایک طرف پڑھتے ہو اور برائی ایک طرف کرتے ہو. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ بھائی نماز جو ہے نا وہ برائی سے بچاتی. تو پھر کیا معاملہ ہے؟ میرے نبی کا تو قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر کہیں نہ کہیں تو غلطی اپنی ہے نا کہ نماز وہ نماز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، روح سے خالی ہو گیا تمام تر چیزیں. تو اللہ بس سمجھائے. تو اختلاف کیا ہوتا ہے؟ حسن ہوتا ہے، امت کا حسن ہوتا ہے. اور اختلافی مسئلے میں پھر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کیا نام ہے اختیار ہوتا ہے اس کو، پھر یہ بولے گا وہ کہ بھائی میرے نزدیک یہ بہتر ہے، آپ دیکھ لیں. اس کے اگینسٹ بھی کچھ اسکالر نے کہا ہے، وہ بھی بات رکھ دیں گے. کیوں کہا ہے وہ بھی رکھیں گے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ رکھ دیں گے کیوں کہ خالی بس وہ بس یہ ایسے ہے، ان کی بات یہ ہے، ان کی بات یہ ہے، کیوں کہا ہے یہ بھی بتانا ہوگا. ہاں عام آدمی کو نہیں بتانا ہوگا. یعنی دیکھیں آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں یہاں پہ، تھوڑا سا 5 منٹ اور لیں گے آپ کا. کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے کہ فار ایگزامپل ہم کبھی بولتے ہیں نا کہ سلائی سیکھ رہے ہیں، تو کیسے ہم بولیں یار، مثال ہم کیسے دیں. جیسے مان لیا کہ روٹی نہیں بنانے آ رہا ہے تو ہم بولا کہ چلو امی بولی کہ ایسا ہے کہ ہم روٹی بنا کے دیں گے، تم بھی 2 روٹی بنانا سیکھو. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کر دیں گے امی کہ نہیں تم کو آج سے تم ہی کو سارا روٹی بنانا ہے. مطلب کہنے کا ہم ایگزامپل دے رہے ہیں کہ انسان جب کوئی چیز سیکھتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتا ہے نا. تو آپ نے جو ہے نا کسی کو جب سکھانا بالکل کوڑا کاغذ ہے کوئی، تو پھر وہ تو ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ کسی کا فتویٰ ہی سیکھے گا، وہ فتوے پہ ہی عمل کرے گا. وہاں حجت بازی نہیں شروع کر دے گا کہ کیسے ہو گیا کیا ہو گیا، پورا لیکچر دیا ہوا انسان. پھر وہ آپ جو ہے نا آپ علم نہیں رکھا ہے، آپ ہے نا پھر اس کو مانیے کیونکہ آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ نماز میں یہ شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ سورہ کاہے لگ رہی ہے، ایسے کاہے ہو رہا ہے، 4 فرض میں ایسے دور میں نہیں پڑھتے ہیں، سورہ کاہے نہیں ملاتے، وہاں پہ نہیں کریے گا. ہاں علم کا لیول جب بڑھے گا، آپ دھیرے دھیرے کر کے سیکھیے گا، علم کا لیول بڑھے گا تو پھر آپ جو ہے نا سوال کرنے کے لائق بھی ہوئیے گا. سوال کرنے کے لیے منہ بھی ہوتا ہے انسان کو، اور یہ منہ جو ہے علم کا جو ہے نا وہ لیول ہوتا ہے، دس از کالڈ منہ. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا علم کا لیول بڑھائیے گا جیسے جیسے، تو وہاں پہ پھر سوال کرنے کا بھی منہ بنے گا آپ کا. آپ کو علم ہے یہ نہیں کچھ بھی حجت بازی شروع کر دیجئے، تو یہ بھی غلط بات ہے. عام عوام کو اسی لیے اسکالر بولتے ہیں کہ عام عوام جو ہے پھر اسکالر پہ ڈیپینڈنٹ رہے گی. وہ بالکل جو کورے کاغذ ہے نا، بالکل کچھ نہیں آتا جن کو. یار نماز فرض ہے نا، نماز ان کو بتائیں گے نا کہ بتانے لگ جائیں گے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، وہ مطلب کہ ایسے کاہے ہو گیا. 4 سنت بتائیں گے نا، کہ یہ بتائیں گے کہ 4 سنت میں نا یہ جو سورہ ہے نا اس کی وجہ یہ ہے، پورا ایکسپلینیشن والی بات وہ بعد میں کریں گے، وہ بھی کریں گے. ایسا نہیں کہ چھوڑ دیں گے اس کو بتانا ہے. لیکن ابھی جو ہے اب بھیا جائیے، ظہر کا ٹائم جا رہا ہے، آپ کو 4 سنت پڑھ لیجئے، طریقہ کار یہ ہے، شارٹ میں بتا دیا. ارے بات سمجھ میں، ڈیٹیل سب کو بتانا ہے، ایسا نہیں کہ ڈیٹیل چھوڑ دیں گے. وہ نہ لگ گیا، یہی تو غلطی ہو گئی کہ وہ جو ہے نا پھر سنا اسکالر کا، بس یہ بول دیا انہوں نے، تو ہم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، ان سے سن لیا نا، سمجھ لیا، ہو گیا بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، اوپر والا جو ہے نا بٹر وہ جو ہے نا لے لیا دین کا، باقی اندر سے جو ہے جڑ سمجھ میں ہی نہیں آئی.
ٹھیک ہے، وہ جڑ سوکھی ہوئی ہے تو اوپر سے جو جب جڑ سوکھے گی تو ظاہر بات ہے وہ ڈالی جو ہے وہ خود بخود جو ہے نا پانی یہ ہو جائے گا، اس کا ایوپوریٹ، سوکھ جائے گی ڈالی، مر جائے گی. تو یہ اتنی سی بات ہے. تو میرے کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا بہت سیریس ٹاپک ہے، اس پہ بولنا پڑے گا اور اچھا خاصا جو ہے نا ٹائم دے کے بولنا پڑے گا. تو ہم ہر بار جو ہے نا آتے ہیں اور سوچتے ہیں نا کہ یہ بس آج آخری کڑی ہے سیریز کی، تو یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی بولنا باقی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ آسان کرے، آپ لوگ بنی رہیے اور اللہ آپ لوگوں کے لیے بھی سہولت فراہم کرے، اور سب سے زیادہ تو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور اس کو دین دنیا میں نافذ کرنے کی توفیق دے اپنی زندگی میں بھی، اور جہاں جس کے پاس جائیے اس کو پھیلانے کی جو ہے نا توفیق دے. آمین. چلیے یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آگے کریں گے. اور کل جو کلاس ہے وہی آپ کو 4:30 والا جو ٹائم ہے وہی رہے گا، صرف آج کے لیے یہ ٹائم رکھ دیا تھا روزے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، دعا پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.